السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم۔ وقال اللہ تعالی بشان حبیبہ الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ باہر کی آواز آ رہی ہے لیکن بول رہا ہوں۔ خبر اس لیے کہ اپنے اس مبارک موضوع پہ میں اپنے ساتھ گزارش کروں، چہروں پہ تاثیر آتے ہوئے محبت اور عقیدت کے ساتھ بلند آواز سے درود پاک نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سستی اور کاہلی کو نہ اللہ نے پسند فرمایا نہ حضور نے پسند فرمایا، بلکہ حدیث پاک میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے ہاں طاقتور مومن عزت والا ہوتا ہے۔ تو اپنی سستی اور کاہلی کو سے اللہ کی پناہ مانگتے ہوئے پھر سے ایک مرتبہ آواز بلند محبت اور عقیدت کے ساتھ سب کے پیارے آقا اور مولا رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریے۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک بارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سب سے پہلے تو آپ تمام خانقاہ محبوب اولیاء کے تمام مریدوں کو عرس پردادا پیر دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں۔ 6 ذی القعدہ کو اصل میں عرس مبارک کا 7 تاریخ ہے، تو عرس مبارک کا آج بھی دن ہے۔ دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کے پردادا پیر کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے، اور ہمارے سلسلے خانقاہ محبوب اولیاء میں جتنے مریدین ہیں اللہ ان کو دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرمائے، اور جو ہمارے سلسلے میں نہیں ہے اللہ ان کو بھی دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرمائے، ان کے مشکلوں کو بھی دور فرمائے۔ آج جو عظیم ٹاپک ہمارے سامنے آپ کے سامنے رکھنے کا میں انشاءاللہ شرف حاصل کروں گا کہ خبر اس کی کہ میں ہم سب کے پردادا پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ مولانا مفتی اختر رضا خان المعروف حضور تاج الشریعہ رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق کچھ آپ کے دینی خدمات اور آپ کی کچھ واقعات آپ کے سامنے رکھوں۔ ایک بات یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ اس دین کو بچانے کے لیے ہر دور میں، کیونکہ قیامت تو کوئی نبی اور رسول آنے والے نہیں ہے، لیکن دین کا کام، ہدایت کا کام اللہ تعالیٰ لیتے رہے گا، تو ہر دور میں اللہ تعالیٰ اس دین کی حفاظت کے لیے، اس کو پھیلانے کے لیے
اپنے محبوب اور مقبول بندوں کو دنیا میں بھیجتے رہے گا، اور ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ دین اسلام کا ایسا کام ملے گا جسے دیکھ کر سمجھ کر عام لوگوں کی عقلیں حیران ہو جائے گی، ایک بندہ بھی ایسا کر سکتا ہے کیا؟ کیونکہ یہ جو بندے اللہ تعالیٰ جن کو دنیا میں مہدی بنا کر یعنی ہدایت دینے والا بنا کر بھیجتا ہے، اور یہ ان کو اللہ تعالیٰ علم میں، عقل میں اور رتبے میں، تقوی میں، پرہیزگاری میں عام بندوں سے ہٹ کر ان کو بہت بلند مقام و مرتبہ عطا فرماتا ہے۔ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں جتنے اولیاء اللہ آئے ہیں، جتنے بزرگان دین آئے ہیں، اور انشاءاللہ قیامت تک یہ اولیاء کرام آتے رہیں گے۔ جو رحمت علیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک بندہ بھی اللہ کہنے والا رہے گا اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی۔ اب یہاں ایک اور میں آپ کو بات خلاصہ کرتا چلوں، جامع ترمذی میں جو حدیث مبارکہ موجود ہے، رحمت علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ بنی اسرائیل میں 72 فرقے تھے اور میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، اور اس میں سے ایک فرقہ جنتی، سب دوزخی ہو گئے۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ایک فرقہ جو جنتی ہے اس کی پہچان کیا ہے؟ تو رحمت علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا وہ اہل سنت و جماعت ہوگی۔ اہل سنت سے مراد سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ جو میرے طریقے پہ چلے اور میرے صحابہ کے طریقے پہ چلے وہ جنتی جماعت ہوگی، اسی کو اہل سنت یعنی نبی کے طریقے پہ چلنے والی جماعت، و نبی کے طریقے پہ چلنے والے، و جماعت کا مطلب ہے صحابہ کے طریقے پہ چلنے والے، اس کو ہم شارٹ فارم میں سنی مسلمان کہتے ہیں۔ لیکن ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے، سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب فتنے زیادہ ہو جائے تو اس وقت تم پورے زمین کے سب سے بڑی جماعت کے ساتھ رہو۔ تمہیں کیونکہ حدیث میں آتا ہے قیامت کے قریب مومن بھی قرآن کا درس دے کر لوگوں کو بات بتائے گا، یہ تو صحیح ہے، لیکن آگے حضور فرماتے ہیں منافق بھی قرآن کی آیتیں پڑھ کر لوگوں کو سمجھائے گا، یہاں تک کہ مرد عورت بھی قرآن کی آیتیں پڑھیں گے اور لوگوں کو سمجھائیں گے، جبکہ جب اس کے لوگ کی بات نہیں سنتے وہ کہیں گے کہ ہم تو قرآن پڑھ کر سنا رہے، سننے والے نہیں ہیں۔ قیامت کے قریب فتنے ایسے آئیں گے کہ ہر باطل جماعت والا بھی قرآن ہی کے ذریعے آپ کو غلط بات بتانے کی پوری کوشش کرے گا۔ ہاں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قرآن معاذ اللہ غلط ہے، اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے، لیکن حضور نے پہلے فرما دیا کہ باطل فرقے بھی قرآن کے ذریعے آپ کو بھٹکائیں۔ بعض لوگ بولتے ہیں حضرت وہ بھی تو قرآن پڑھ کر ہمیں سمجھاتے کہ درگاہ جانا شرک ہے یا حوض پانا شرک ہے، اور آپ بھی قرآن پڑھ کر سمجھا رہے کہ بزرگان دین کے آستانوں پر جا سکتے ہیں، ان سے مدد مانگ سکتے ہیں، آپ بھی قرآن پڑھے وہ بھی قرآن پڑھ رہے ہیں، تو اب ہم حق پر کس کو جانیں؟ تو دیکھیے پہلے تو میں آپ کو یہ جواب دے رہا ہوں کہ قرآن پڑھ کر منافق بھی سمجھائے گا، مرد عورت جو غیر مذہب ہے وہ بھی سمجھائے گا، یہ حضور نے پہلے ارشاد فرما دیا، یہ حدیث کو ذہن میں رکھیے۔ اور مومن اب آپ کہیں گے کہ ہم حق پر کیسے رہے، یعنی کس کو جانے کہ وہاں بھی قرآن پڑھ کر سمجھا رہا ہے، ہر جماعت والا بھی قرآن پڑھ کر بتا رہا ہے کہ ہم آپ کو دین بتائیں گے، ہم آپ کو اسلام بتائیں گے، اور آپ اہل سنت و جماعت کہہ رہے ہیں کہ ہم بھی قرآن کے ذریعے دین سمجھنے کا ذریعہ ہی قرآن اور حدیث ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، دین سمجھا ہی جائے گا قرآن اور حدیث کے ذریعے اور اجماع کے ذریعے۔ لہذا اگر آپ کے ذہن میں سوال آ سکتا ہے تو میں آپ کو جواب دیتا چلوں کہ حضور رحمت علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب فطرے ایسی ہو جائے کہ ہر کوئی قرآن پڑھ کر آپ کے سامنے باتیں کرنے لگے، لیکن قرآن میں کوئی گڑبڑی معاذ اللہ نہیں ہے، کیونکہ قرآن میں خود اللہ فرماتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کسی کو شک نہیں ہے۔
تو لہٰذا قرآن ہی کی ایک آیت مبارکہ ہے جس میں اللہ پاک نے فرمایا کہ قرآن پڑھ کر بہت سے لوگ بھٹک بھی جاتے ہیں اور سدھر بھی جاتے ہیں. یہ بھی آیت قرآن پاک میں ہے. تو آپ میں پھر کہہ رہا ہوں کہ بھائی قرآن میں خود اللہ پاک نے ہو رہا کہ قرآن پڑھنے والا کوئی بھٹک بھی جاتے ہیں اور کوئی سدھر بھی جاتے ہیں. تو پھر کہہ رہا ہوں کہ قرآن میں یہاں کوئی گڑبڑی معاذ اللہ نہیں ہے کیونکہ اللہ کا کلام ہے. جس طرح اللہ بے عیب ہے اس کا کلام بھی بے عیب ہے. لیکن خرابی پڑھنے والے کی ہوتی ہے، دل و دماغ میں عقیدہ اس کا گندا ہوتا ہے. تو وہ آیتیں جو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بتوں اور مشرکوں کے بارے میں اتارتا ہے وہ لوگ معاذ اللہ بزرگان دین اور انبیاء کے بارے میں پڑھا کرتے ہیں. اس کا معنی غلط کرتے ہیں، ترجمہ غلط کرتے ہیں، تفسیر غلط کرتے ہیں. اس کو یوں سمجھیے آپ کہ قرآن پڑھ کر قرآن کا جو متن ہے عربی اس میں تو کوئی گڑبڑی نہیں، معنی غلط بتایا جاتا ہے، ترجمہ غلط بتایا جاتا ہے، تفسیر غلط بتائی جاتی ہے، اس کے ذریعے آپ کو بھٹکایا جائے گا. تو اب سمجھ گئے کہ قرآن میں نہیں بلکہ قرآن کا معنی ترجمہ تفسیر غلط کر ہمیں بھٹکایا جائے گی. اس کی ایک مثال جو ہے جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مشرکوں کے سامنے ٹھہر کر جب کچھ باتیں کر رہے تھے وہ سن کر بھی انجام مار رہے تھے. اللہ پاک نے قرآن میں آیت اتاری کہ یہ حبیب چھوڑو، یہ مردے نہیں سنیں گے، یہ مردے آپ کے سننے والے نہیں. تو اب یہ آیت مجھے بتایا کب اتری؟ کیونکہ قرآن جو آیتیں ہیں کورونا کے واقعے کے وقت اترتی ہیں. حضور کس کو تقریر کر رہے تھے؟ مشرکوں کو دین کے بارے میں، کافروں کو دین کے بارے میں بتا رہے تھے. تب یہ آیت اتری کہ مردے آپ کی سننے والے نہیں ہیں. غور کریں سامنے کون تھے؟ مشرکین تھے. یہ نہیں کہ معاذ اللہ کے حضور قبرستان میں ٹھہر کر بیان کر رہے کہ سامنے پوری خبریں ہیں اور حضور ٹھہر کر تقریر کر رہے تبلیغ کے بارے میں. تب یہ آیت ہوتی ہے کہ مردوں کو آپ کیوں سنا رہے؟ ایسا تو نہیں تھا نا. جبکہ یہ آیت مشرکوں کے بارے میں اتری تھی. تو یہ آیت وہابی لوگ مزارات کے لیے پڑھتے ہیں. تم مردے تو سنتے تھے اللہ قرآن میں کہہ رہا تم لوگ کیا کرو کہ مزاروں پر کیا کر رہے ہو؟ ارے بھائی یہ آیت جب اتری ہے اس وقت سامنے خبریں تھوڑی تھے حضور کے سامنے. وہ مشرکین تھے جن کو اللہ پاک نے فرمایا مردے ہیں، یعنی سمن بکم عمیٌ، یہ گنگے ہیں، بہرے ہیں، اندھے ہیں. تو کیا ابو جہل گنگا تھا؟ بہرا تھا؟ سب کو معلوم ہے کہ ابو جہل دیکھتا بھی تھا، بات بھی کرتا تھا، سنتا بھی تھا. لیکن اللہ نے فرمایا سمن بکم عمیٌ، یہ گنگے ہیں، بہرے ہیں، اندھے ہیں. تو لہٰذا یہ حق بات کو قبول نہیں کرتے تھے. تو اللہ پاک نے ان کو مثال دے رہی ہے تو مردے چھوڑو ان کو. تو لہٰذا جو آیتیں مشرکوں کے بارے میں اتری وہ درگاہوں پر بزرگوں پر فٹ کرنا یہ غلط ترجمہ کر کر ہمیں بھٹکایا جاتا ہے. یہ آپ کو سمجھنا ہے. تو اب غور کریں کہ قرآن کا معنی تفسیر اور آیتیں کا غلط ترجمہ کر کر ہمارے ایمان اور عقیدے کو آج کے پرفتن دور میں لوٹا جا رہا ہے، ختم کیا جا رہا ہے. ایسے دور میں ہمیں حق جماعت کیسے ملے؟ تو آپ اس حدیث میں سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ اس وقت روح زمین پر بڑی جماعت کے ساتھ رہو. بولے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بڑی جماعت کے ساتھ رہو. ہر پوری دنیا میں دیکھ لیا آپ سب سے بڑی جماعت اہل سنت و جماعت ہی ہے. لیکن ایک حدیث میں آیا سرکار نے فرمایا قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب ایک اللہ والا، اللہ کہنے والا زندہ رہے تب تک قیامت نہیں آئے گی. لیکن یہ حدیث کا مطلب کیا ہے؟ ادھر اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ بڑی جماعت کے ساتھ رہو اور ادھر کہہ رہے ہیں کہ ایک مسلمان بھی باقی رہے. اللہ کہہ رہا اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی. اس حدیث میں تو ایک بندے کا ذکر آ رہا ہے، دوسری حدیث میں جماعت کا ذکر آ رہا ہے. دونوں میں فرق کیسے کیا جائے؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ بڑی جماعت کے ساتھ رہو، لیکن ایک حدیث میں آتا ہے ایک بندہ بھی اللہ کہہ رہا ہے تو وہ بھی حق پر ہے. سوال اٹھ سکتا ہے. آپ حدیث یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بڑی جماعت کے ساتھ رہو اور یہ بھی حدیث ہے کہ ایک بندہ اللہ کہنے والا رہے گا، ایک ہی، اس وقت بھی قیامت نہیں آئے گی. تو یہ دونوں میں فرق کیسا ہے کہ بڑی جماعت تو نہیں، یہ بندہ تو اکیلا ہے. بات سمجھ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ یہاں پہ بندہ صرف تنہا ہے، اکیلا ہے، تو وہ بھی حق پر ہے. اور آپ کہہ رہے کہ ایک دو آدمی ایک طرف ہو، ہزاروں آدمی ایک طرف ہو، تو بات سمجھ میں آ رہی کہ ایک دو آدمی تو غلط ہے، ہزاروں آدمی ایک طرف تو وہ صحیح ہے. یہ بات حدیث کا مطلب یہ ہے کہ بڑی جماعت کے ساتھ ہو. لیکن
یہ ایک آدمی قیامت کے قریب جب اللہ کہے گا تو وہ بھی قیامت کو روکے رکھا ہے. تو اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک آدمی جو اللہ کہہ رہا ہے یعنی اس وقت قیامت آئے گی، وہ ایک آدمی ایک پوری بڑی جماعت کا نمائندہ ہوتا ہے. بولنا سبحان اللہ. بڑی ایک کمپنی کا ایک مینیجر آ کر کہتا ہے یہ کمپنی کا میں مینیجر ہوں، یعنی اس کا مطلب پوری تحریک اس کے ساتھ ہے، پوری کمپنی اس کے ساتھ ہے. تو یہ ایک آدمی جو یہ پوروں کے عقیدے کو بیان کرے، بڑی جماعت کے ہے تو وہ دکھنے میں ایک، لیکن ہزاروں کا نظریہ اس کے ساتھ ہے، ہزاروں کا عقیدہ اس کے ساتھ ہے. تو لہذا اس حدیث کا مطلب یہ ہوا کہ ایک آدمی سے مراد نظریہ عقیدہ. تو اس لیے کہا گیا فطروں کے دور پر ماضی پہ یعنی فیوچر پر نظر مت رکھو کہ آج کیا کسی کے فطرے ہیں بھائی کون سچ ہے کوئی ہے، اس پر نظر رکھو گے تو آپ بھٹک جاؤ گے کہ نئے نئے فطرے نکلیں گے. کہا گیا نہیں، فیوچر پر نظر مت رکھو، ماضی پہ نظر رکھو. پچھلے لوگوں کا عقیدہ کیا تھا، پچھلوں کا عقیدہ دیکھ کر اپنے ایمان اور عقیدے کو مضبوط کرو. جو ہم سے پہلے گزرے مسلمان، ہم سے جو پہلے صحابہ تابعین تابعین اور ان کا عقیدہ پڑھو اور اپنے ایمان اور عقیدے کو بچاؤ. تو پچھلوں، اسلام کہہ رہا ہے کہ پچھلوں پر نظر رکھو. آپ کہیں گے اس کا ثبوت کیا ہے؟ اسلام یہ کہہ رہا ہے کہ ماضی پہ نظر رکھو، پیچھوں پر نظر رکھو. میں نے کہا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. یہ آیت خود بتا رہی ہے، اللہ نے خود دعا کا طریقہ سورہ فاتحہ میں سکھا کر کہا اے اللہ چلا سیدھا راستہ ان لوگوں کا جن پر تیرا انعام ہوا ہے. تو انعام یافتہ بندے جو گزرے ہیں نا، ان کے نظریات، ان کے عقیدے کو دیکھ کر آج ہم اپنے ایمان اور عقیدے کو مضبوط. اکیلے بھی ہے، مثال جناب اکیلے بھی ہے، لیکن آپ کا نظریہ پچھلے لوگوں سے جڑا ہوا ہے. تو خدا کی قسم اب تنہا نہیں ہے، آپ جماعت کے ساتھ ہیں. بولو سبحان اللہ، آپ جماعت کے ساتھ ہے. تو لہذا ہر دور میں اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو پیدا کرتا رہے گا، کیونکہ نبوت کا دروازہ بند ہوا ہے، ولایت کا دروازہ جاری ہے. اور یہ جو ولایت جو ہوتی ہے اس کی مثال یہ ہے، نبوت کی مثال سورج کی طرح ہے اور ولایت کی مثال چاند کی طرح ہے. جس طرح چاند میں روشنی خود سے نہیں بلکہ چاند روشنی سورج سے لیتا ہے، چاند روشنی سورج سے لیتا ہے، اسی طرح ولیوں کو جو ولایت کی روشنی دربار رسالت سے ملا کرتی ہے، حضور کے دربار سے ملتی ہے، رحمت کونین کے دربار سے ملتی ہے. تو لہذا نبوت کا اس لیے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ولایت نبوت کا سایہ ہے، ولایت نبوت کا سایہ ہوتا ہے. تو ہر دور میں اللہ تعالیٰ اسے اپنے محبوب اور نیک بندوں کو پیدا کرتا رہے گا جو دین اسلام کی مکمل حفاظت کریں گے. وہ ملامت کرنے والوں سے بھی نہیں ڈریں گے، بلکہ ان کا خوف جو ہے صرف اور صرف اللہ سے رہے گا، اور دین کا کام لوگ کسی کی ملامت کرنے والوں کی ملامت نہیں کریں گے. یہ ہر دور میں آپ اٹھا کر دیکھ لیں، ایسے اللہ کے نیک بندے پیدا ہوتے رہے ہیں اور انشاءاللہ ہوتے رہیں گے. اسی نیک بندوں کی فہرست میں ایک نام آتا ہے حضور تاج الشریعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. حضور تاج الشریعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مبارک کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو آپ کو ابھی سمجھ میں آئے گا. لیکن یہ اولیاء کرام، یہ بزرگان دین، یہ ہر دور میں اچھا ظاہری زندگی میں بھی فیض دیتے ہیں، اور قبر میں جانے کے بعد بلکہ ان کا فیض کم نہیں اور بڑھ جاتا ہے، ان کا فیض کم نہیں بلکہ اور بڑھ جاتا ہے. آپ کہیں گے وہ کیسا؟ میں نے کہا دیکھو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی، یہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کے والد شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ مجدد ہے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی مجدد ہے، اور ان کے جو والد محترم ہے شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی. تو آپ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے اپنی کتاب لکھی انفاس العارفین، انفاس العارفین. اس کتاب میں آپ نے اپنے والد کا ایک واقعہ لکھا. فرماتے ہیں کہ میرے والد محترم شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی ایک مرتبہ پڑھ کر اپنے گھر کی طرف جا رہے تھے، اور جاتے جاتے شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی دہلی میں جاتے جاتے آپ نے اپنے ایک پیڑا یعنی پان کا
پان نکالا اور اس کو کھایا، اور کھاتے کھاتے شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی کا ایک فارسی کا شعر آپ گنگناتے رہے، پان کھا رہے، اور شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سلسلے سہروردیہ کے بہت بڑے بزرگ گزرے، سہروردیہ کے، ان کا بستان گلستان جو کتابیں، بستان اور گلستان جو دونوں کتابیں میرے پاس موجود ہے، یہ بڑے بہترین کتاب آج بھی مارکیٹ میں ملتی ہے، بستان اور گلستان، جس کو اولیاء اللہ اکثر پڑھا کرتے ہیں۔ تو اس میں جو شاعری ہے، بس یوں سمجھے وہ اس میں اشعار جو ہے ایک تصوف کے رنگ میں ڈھلے ہوئے اشعار ہے، یعنی اشعار کی کیفیت کچھ ہے، اس لیے اشعار جب پڑھو نا، نعت خواہوں کو میں اکثر کہتا ہوں آپ تمام سنیں تو بزرگوں کی لکھی ہوئی نعت پڑھیں، کہ ان کے لکھے ہوئے اشعار میں بھی ایک کیفیت ہوتی ہے، ایک چاشنی ہوتی ہے، کہ ایسا نہیں ہے کہ کسی کے اہل غیرے کا اشعار پڑھ لے اور بات کچھ چل رہی ہے، بات اشعار ایسے ہوتے ہیں جو بندہ پڑھ رہا ہو اس کو معنی اور مطلب بھی نہیں معلوم ہوتا ہے، بعض اشعار تو ایسے بھی ہوتے ہیں معاذ اللہ کہ جس میں وہ خود جو ہے گڑبڑی کر کر کفر یا حرام کا مرتکب ہو جاتا ہے، اس میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ کچھ اشعار ایسے بھی ہے جس کے پڑھنے سے کفر بھی ہو سکتا ہے، اس کے پڑھنے سے گناہ بھی ہو سکتا ہے، اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے۔ اس لیے بزرگان دین کے لکھے ہوئے کلام، چاہے نعت ہو، حمد ہو، منقبت ہو، یہ صرف بزرگوں کے لکھے ہوئے پڑھا کریں، نعت خواہوں کو میں اکثر یہ بات آپ تمام کو کہہ رہا ہوں، کیونکہ اور اس کا فائدہ کیا ہے کہ جب ہم بزرگوں کے لکھے ہوئے نعت پڑھتے ہیں نا، تو پھر وہ جو بزرگ جو مصنف ہوتے ہیں پھر ان کی روح بھی اس پر نظر ڈالتی ہے، بولنا سبحان اللہ، اور ان کی روح بھی جو ہے نا پھر ان کا نظر ڈالتے ہیں، مراد اس بزرگ کا فیض بھی ان پر جاری ہونے لگتا ہے۔ نعت خوانی بڑا، نعت خان کو یہ بات سمجھنا چاہیے، نعت خوانی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرماتے کہ نعت خوانی دو دھاری تلوار کی طرح ہے، کہ اگر زیادہ اوپر چلے جائے تب بھی جو ہے معاملہ بگڑ جائے گا، نیچے آ جائے تب بھی معاملہ بگڑ جائے گا، بڑا اعتدال کے ساتھ رکھنا ہے۔ تو اشعار بھی ہم جو پڑھ رہے ہیں، ہر ایک یوٹیوب پہ دیکھ لیے، اس میں دیکھ کر رہے کس کا لکھا ہوا کلام ہے یہ ضرور دیکھا کرے، اس سے ڈبل فائدہ ہوگا، ایک آپ کا ایمان اور عقیدہ بھی محفوظ رہے گا، دوسرا اس بزرگ کی نظر آپ پر ضرور پڑے گی انشاءاللہ۔ اور آپ دیکھیں حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ کلام، اگر آپ کبھی تنہائی میں بیٹھ کر فرمائے، مصطفیٰ ذات یکتا ہے، یک نے جس نے یک بنایا وہ آپ ہے، اور آپ کے قادر بنے ہیں دو جہاں، اپنے خاطر جو بنایا وہ آپ ہے۔ لہذا پر یہی حضور تاج الشریعہ نے جو غوث پاک کے لیے فرمایا تھا کہ پیروں کے آپ پیر ہے یا غوث المدد، اہل صفا کے آپ میر ہے یا غوث المدد۔ صفا کہتے ہیں صوفی کو، صفا کہتے ہیں جس کا دل پاک ہو چکا ہو، ایسے اہل صفا کے آپ میر ہے یا غوث المدد۔ صدقہ رسول پاک کا جھولی میں ڈال دو، ہم قادری فقیر ہے یا غوث المدد۔ تو خیر بزرگوں کی روح جو ہے نا بالکل توجہ دیتی ہے، اور اس کا ثبوت میں آپ کو دے رہا ہوں۔ شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت شیخ سعدی جن کا دور الگ، آپ کا دور الگ، یعنی یوں سمجھے کہ شیخ سعدی کا انتقال ہوئے دنیا سے گئے ہوئے 300 سال ہو چکا ہے، جب جا کر شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی کا دور ہے۔ آپ وہ پڑھ رہے ہیں اشعار، یہاں پر وہ اشعار بھی ہے لیکن فارسی میں ہے، انشاءاللہ نوید حافظ صاحب کو یہ فارسی آتی ہے تو کبھی آپ کو سنا دیں گے۔ فارسی میں اشعار ہے جو آپ پڑھ رہے تھے، شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی پڑھ رہے تھے، اور پڑھتے پڑھتے آپ ایک لائن آپ بھول گئے، چار لائن کے اشعار تھے، 3 لائن آپ پڑھے اور ایک لائن بھول گئے، اور اس کو آپ تکرار کر یاد نہیں آ رہا۔ اچانک شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی فرماتے کہ ایک میرے پیچھے سے ایک لمبے خط والے انتہائی نورانی چہرے والے بزرگ آئے اور آ کر کہا عبد الرحیم یہ آخری لائن کا اشعار یہ ہے، پڑھ کر سنایا۔ تو میں شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی فرماتے ہیں یہ ایسے بزرگ ہیں، شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، شاہ عبد العزیز محدث دہلوی، یہ ایسے بزرگ ہیں جن کو وہابی بھی جنتی کہتے ہیں۔ ہاں
آج کسی وہابی میں ہمت نہیں ہے کہ ان پر فتویٰ لگا سکے. یہ خود اپنے ممبروں پر ان کو رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں. تو لہٰذا شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی کہتے ہیں کہ میں نے اس بزرگ کو دیکھا، خط تھوڑا لمبا تھا، امام شریف پہ تھے. میں نے کو کہا جزاک اللہ خیرہ، اور کہا کہ یہ پان کھائیں گے آپ؟ کہ آپ نے مجھے وہ شعر یاد دلا دے، پان کھائیں گے؟ کہا عبد الرحیم مجھے جلدی جانا ہے، مجھے تھوڑا سا کام ہے، مجھے جانا ہے، میں انشاءاللہ پھر کبھی آپ سے ملاقات کروں گا. یہ کہہ کر شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی کہتے ہیں لمبے بزرگ میرے سامنے ختم اٹھا کر، یوں سمجھے کہ میں گلی کے کنارے کھڑا ہوا تھا، اور یہ جو گلی میں ختم اٹھا کر دوسرا ختم گلی کے پار رکھا. شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی کو سب سمجھ میں آیا کہ یہ کوئی عام شخصیت نہیں، کسی بزرگ کی روح ہے جو میرے مدد کے لیے آئے ہیں. شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی نے چیخ کر کہا گلی کے کنارے سے، اگر جاتے جاتے نام تو بتاتے جائے، جاتے جاتے نام تو بتاتے جائے. آئے شعر تو یاد دلا دیا لیکن نام تو بتاتے جائے. کہا عبد الرحیم میں وہی ہوں جس کا کلام تو پڑھ رہے ہو. سبحان اللہ، میں وہی ہوں جس کا تم کلام پڑھ رہے ہو. آنے کے مزار بغداد میں، کہا دلی. تو یہ نام اسی دو باتیں آپ کو سمجھنے کا یہ آئی ہے کہ بزرگان دین کے لکھے ہوئے کلام پڑھنے سے ان کا فیض آتا ہے. اور میں نعت خواہوں میں جو وہ کہیں گے نعت خواہوں کی بات کر رہا تو آپ سمجھ کہ نعت خوانی طرز کا نام ہے؟ نہیں. آپ کہیں گے جو طرز سے پڑھ رہے ہیں ان کو نعت خواہ آپ سمجھ رہے ہیں. طرز سے پڑھنا یہ اللہ کی ایک نعمت ہے نعت خواہوں پر اگر اخلاص ہو تو. لیکن نعت خوانی طرز کا نام نہیں ہے. آپ اکیلے بھی بیٹھ کر دیوانوں کی طرح پڑھے کبھی بزرگوں کا نام جیسے آپ کی زبان ہو، کیونکہ وہاں آواز نہیں، وہاں عشق رسول اور محبت رسول دیکھا جاتا ہے. اب ادب کے ساتھ عشق کے ساتھ پڑھے تو دیکھیں نا فیض ملتا ہے انشاءاللہ. تو یہ بتانا تھا بزرگوں کے لکھے کلام پڑھنے سے پہلے. اور دوسرا یہ آپ کو سمجھانا تھا کہ بزرگان دین دنیا سے جانے کے بعد یہ بڑے بڑے اکابرین اولیاء کرام اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ اولیاء کرام دنیا سے جانے کے بعد ان کا فیض پہلے سے زیادہ اور بڑھ جاتا ہے. ان کی روح کو اللہ تعالیٰ پہلے سے زیادہ طاقتور بنا دیتا ہے. تو خیر یہ باتیں سمجھنے کے بعد آئے ہم سب سے پہلے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی گھرانے کی کچھ باتیں کرتے ہیں. اگر اس خاندان کی بات کی جائے، اس خاندان کی بات کی جائے تو یہ خاندان 200 سال سے، اعلیٰ حضرت کا خاندان 200 سال سے، کتنے سال سے؟ 200 سال سے فتویٰ کا کام کرتے ہوئے آ رہا ہے. یہ اعلیٰ حضرت کے خاندان میں گٹی سے ہے کہ اگر آپ دیکھیں جب مولانا کاظم علی خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو اعلیٰ حضرت کے پرداداؤں میں سے ہوتے ہیں، ان کے بعد سے یہ رنگ اس خاندان میں آیا، صوفیت کا رنگ، طریقت کا رنگ اس خاندان میں جب آیا. پھر مولانا کاظم علی خان کے پوتے مولانا رضا علی خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ وقت کے آنے کے وقت کے بہترین عالم مولانا رضا علی خان، بہترین عالم، بہترین مفتی، اور جیسے بہترین صوفی گزرے ہیں. مولانا رضا علی خان کون ہے؟ یہ سگے دادا ہے اعلیٰ حضرت کے. اور ایسے صوفی ہے کہ آپ گلی سے گزر رہے تھے بریلی شریف میں، ہولی کا دن تھا، کسی نے رنگ پھینکا، لوگ مریدوں نے کہا حضور جان بوجھ کر آپ پر رنگ پھینکا گیا ہے، آپ اس کے لیے دعا کر دے. تو آپ نے ہاتھ اٹھا کر کے دعا کیا، اللہ جس نے اس بندے پر رنگ ڈالا ہے اس کو تو اپنے رنگ میں رنگ دے. یہ دعا کر کر چہرہ پہ ہاتھ پھیرا تھا، بس چند لمحے گزرے، وہ جو چھت پہ سے رنگ پہ نیچے آیا اور آپ کے قدموں پہ توبہ کر کر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوا. یہ عالم نے ڈاٹا کا مقابلہ کی تھا، دعا کرو ذرا فوراً قبول ہو جائے. اور یہ وقت کے صوفی بھی ہے، عالم بھی ہے، محقق بھی ہے. آپ فتویٰ دیا کرتے تھے. اب صحیح بخاری کتاب العلم میں یہ حدیث پاک پڑھ کر دیکھیں جہاں امام بخاری نے علم کی فضیلت پر اپنی کتاب میں حدیث جمع فرمائی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ جس سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے. آپ نہیں سمجھے، آپ ذرا چہروں سے تھکان ختم کریں. چہرے دیکھ رہا ہوں کسی کے اترے میں ابھی بھی باقی ہے اور کافی ماشاءاللہ اب سارے اپنے ہیں، کوئی باہر والا نہیں. وہ تو نہیں اتنے دن بیٹھے یار، پھر آپ کو معلوم ہے مرشد کی مزاج کیسی ہے تو چہرے پہ رونق لائی. ہاں
اس علمی بات کو دیکھیے، اگر آپ ادب کے ساتھ بیٹھیں گے، میں پھر کہہ رہا ہوں یہ ادب نہ مرشد کا نہیں بلکہ قرآن اور حدیث کا ادب ہے، پہلے تو یہ ذہن میں رکھے۔ اور بزرگان دین کہتے ہیں کہ بندہ ایک ایک گھنٹہ بیٹھتا ہے یا بیٹھنے کے بعد بھی اس کو کچھ باتیں دین کی یاد کیوں نہیں رہتے؟ وجہ کیا ہے یاد نہیں رہنے کی؟ باہر جا تو اس سے پوچھو بھائی تقریر تو اچھی تھی، بیان تو مولانا کا اچھا تھا، لیکن جب اس سے پوچھا کہ بولا کیا تو ان کو یاد نہیں رہتا۔ تو جب پوچھا اس کی وجہ کیا ہے، کیوں یاد نہیں رہتا، تو کہا گیا کہ اصل میں ان کو اس محفل میں اس کو بیٹھنے کی آداب نہیں، وہ دل کدھر ہوتا ہے، دماغ کدھر ہوتا ہے، بس وہ بیٹھتا کسی وجہ سے ہے اور اس کا دھیان ایک جگہ نہیں ہوتا۔ دوسرے لفظوں میں اس کا اس محفل کا وہ ادب نہیں لاتا۔ اگر اس محفل میں ادب کے ساتھ 10 منٹ میں بیٹھ جائے، ایسی محفل میں جہاں قرآن حدیث کی باتیں ہو رہی ہو، ادب مولوی کا نہیں، ادب اللہ کے کلام کا، رسول کے کلام کا ادب ہے، ادب کسی عالم کا نہیں۔ عالم کا بھی ادب اپنی جگہ ہے، لیکن تقریر کے دوران بتا رہا قرآن حدیث کی ادب کے ساتھ، تعظیم کے ساتھ اور اس نیت کے ساتھ بیٹھ جائے کہ ادب کروں گا اللہ کی رضا کے لیے اور جو کہا جائے گا اس پہ عمل کروں گا، تو جب بیٹھ جائے اور اس کو ذہن، اس کا کچھ ذہن بھی ہو، بھولنے والا بھی ہو، اس کو یاد بھی نہ رہتا ہو، لیکن اس نیت کے ساتھ محفل میں بیٹھ جائے تو اللہ ان باتوں کو اس کے دل دماغ میں سما دیتا ہے۔ اب سمجھے آپ باتیں کیوں یاد نہیں رہتے؟ ادب نہیں رہتا۔ اور جس کے پاس ادب ہوتا ہے پھر یہ باتیں دل دماغ پر فوراً اثر کرنے لگ جاتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں فوراً اس دل دماغ میں۔ تو ادب کے ساتھ محفل میں بیٹھے، چہرے پہ حشاش بشاش لائے، درود پاک بآواز بلند پڑے، سمر کر اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ گھرانہ 200 سال سے دین اسلام کی خدمت کر رہا ہے۔ اور میں نے ابھی آپ کو بتایا اعلیٰ حضرت کے سگے دادا مولانا رضا علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو محقق بھی ہے، مفتی بھی ہے، عالم بھی ہے اور اپنے وقت کے زبردست صوفی بھی ہے۔ یعنی ولی وہی ہوتا ہے جو اہل علم ہو، جاہلوں کو اللہ ولایت دیتا بھی نہیں، ان پڑھ جاہلوں کو۔ اگر جاہل ہے اور اللہ اس کو ولی بنانا چاہتا ہے تو پہلے علم عطا فرماتا ہے۔ تو خیر میں آپ کو بتایا، اور حدیث میں نے آپ کو بتایا صحیح بخاری کی، حضور نے کیا فرمایا؟ اللہ جس سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، اس چاشنی کو سمجھو یار، اللہ جس سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے۔ تو یہ گھرانے میں کون؟ رضا علی خان، پھر انہی کے بیٹے مولانا نقا علی خان، پھر انہی کے بیٹے مجدد دین و ملت، امام و عشق محبت، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رضی اللہ تعالیٰ۔ پھر یہاں سلسلہ ختم نہیں ہوا، پھر انہی کے بیٹے حجت الاسلام مولانا حامد رضا خان، پھر انہی کے سگے بھائی حضور مفتی اعظم ہند مولانا مصطفیٰ رضا خان۔ یہ دونوں بیٹے اعلیٰ حضرت کے بیٹے، دونوں بیٹوں پر اعلیٰ حضرت کو بڑا ناز تھا۔ اور یہ نہ کوئی مبالغہ نہیں کر رہا ہوں میں آپ کو، اور اعلیٰ حضرت کی مزاج آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کسی کی تعریف بھی کر دے تو سمجھ جائے کہ وہ جس کی تعریف اعلیٰ حضرت کر رہے ہو وہ بڑا زبردست شاہکار ہے، بڑا زبردست آدمی ہے، کیونکہ اعلیٰ حضرت کے یہاں معاذ اللہ 2 نمبری نہیں ہے، جو ہے سیدھا سیدھا سچ اور حق ہے۔ تو جو کہتے جو بتاتے سچ ہے اور حق ہے بتاتے ہیں، تو لہٰذا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے علم کے مظہر 2 بیٹے مولانا حجت الاسلام مولانا حامد رضا خان، کون ہے؟ مفتی اعظم ہند کے بارے میں تو آپ سنتے رہے ہو، کبھی آپ نے حجت الاسلام کے بارے میں سنا؟ جب دیوبندیوں نے دلی میں آپ کو بلایا تھا مناظرے کے لیے تو حضرت حجت الاسلام حامد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ اعلیٰ حضرت کے حکم پر بریلی سے دہلی پہنچے، اور جب مناظرے کے لیے لوگ سامنے آئے تو غیر مسلموں نے کہا ان دونوں میں صحیح کون ہے، اس کا فیصلہ مناظرے سے نہیں چہرے سے ہوگا۔ بولو سبحان اللہ۔ یہ چہرہ دیکھو حجت الاسلام کا، یہ مناظر میں آنے والے دیوبندیوں نے غیر مسلموں نے کہا تھا جس کا چہرہ ایسا نورانی ہو، جو حجت الاسلام مولانا حامد رضا خان کا بڑا مبارک چہرہ، بڑا نورانی چہرہ، تو جس کا چہرہ ایسا نورانی ہو یہی جماعت حق جماعت ہوا۔
بولا محبت سے سبحان اللہ. یہ گھرانے کو آپ دیکھ اللہ پاک نے کس طرح چن لیا دین کی خدمت کے لیے. یہ کہنا کہ اعلیٰ حضرت میں نے کہا تم کیا کہتے ہو؟ خود یہ حدیث خود بتا رہی ہے اللہ جس سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی سمجھ عطا فرماتا تھا. یہ ان گھرانے کو اللہ نے اپنے لیے چن لیا ہے. پھر یہی حجت الاسلام مولانا حامد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سگے بیٹے مفسر اعظم مولانا ابراہیم رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ، پھر انہی کے سگے بیٹے مفسر اعظم مولانا ابراہیم رضا خان کے سگے بیٹے مولانا اسماعیل رضا خان المعروف مفتی اختر رضا خان المعروف حضور تاج الشریعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذات مولانا، کیونکہ آپ کے والد کا نام ابراہیم تھا تو حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نام اصل میں اسماعیل رضا ہے. بولنا سبحان اللہ. اور پکارتے تھے اختر رضا اور دنیا تاج الشریعہ کہتی ہے. آپ کی ولادت مبارکہ حضور تاج الشریعہ کی ولادت مبارکہ جو ہے 14 ذی القعدہ، اور اس میں دیکھیں 6 ذی القعدہ کو ہے اور آپ پیدا بھی ہوئے 14 ذی القعدہ کو. 14 ذی القعدہ 1361 ہجری 23 نومبر 1942 باروز منگل کے دن آپ بریلی شریف رضا محلہ سوداگران میں آپ کی ولادت مبارکہ ہوئی. بولے وہاں پر سے سوال ہے دن میں منگل کا، دنوں میں کوئی منوسیت نہیں ہے فلاں دن فلاں دن. ہاں دنوں کی فضیلت ضرور ہے لیکن معاذ اللہ دن اور رات سب اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے. لہذا 23 نومبر کو آپ پیدا ہوئے انگریزی حساب سے 1942 میں، اور 14 ذی القعدہ کو آپ پیدا ہوئے. اور آپ کا نام آپ کے والد محترم نے حقیقے میں جب حقیقہ کیا تو نام محمد رکھا. یاد رکھ یہ اعلیٰ حضرت کی عادت مبارکہ تھی. اپنے ہر بچے کا نام خاندان میں ہو یا آپ کا ہو تو آپ تبرک کر محمد رکھتے تھے. کیوں؟ جب آپ سے پوچھا گیا حضور آپ اپنے ہر بچے کا نام چاہے آپ کا بیٹا ہو یا خاندان میں ہو لیکن آپ محمد کیوں رکھتے؟ فرما حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا نام محمد یا احمد ہو اللہ اس کو ضرور جنت میں داخل فرماتا ہے. یہ آپ کو معلوم ہے اعلیٰ حضرت کو حدیث پر کتنا یقین، آپ کو اتنا زبردست یقین نہ کہ آپ ہر علم اللہ تعالیٰ نے اعلیٰ حضرت کو انشاءاللہ جب یوم رضا آئے گا ہم بتائیں گے تو یوم رضا آپ سنتے رہتے ہر علم میں اللہ تعالیٰ نے اعلیٰ حضرت کو امامت کا درجہ عطا فرمایا. اعلیٰ حضرت کو علم جفر ایسا علم ہے جس میں آپ اعلیٰ حضرت اس میں بھی امامت کا درجہ رکھتے تھے. یعنی آپ اتنا رکھتے لیکن آپ کو سب سے زیادہ یقین حدیثوں پہ ہوتا تھا. بولنا سبحان. وہ واقعہ جو ہم تمام اکثر اعلیٰ حضرت کے منہ سے مبارک کے ٹائم پر سنتے رہتے ہیں کہ جب اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو ہے کشتی میں سفر کر رہے طوفان آ گیا تو ماں آپ کی والدہ محترمہ بھی بے چین تھی لیکن اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا امی گھبرانے کی بات نہیں، کشتی میں بیٹھنے سے پہلے جو حضور نے حدیث میں دعا بتائی تھی میں نے وہ دعا پڑھ کر بیٹھا ہے، لہٰذا مجھے پورا یقین ہے اب سمندر میں طوفان تھم جائے گا اور ہم کنارے صحیح سلامت پہنچ جائیں گے. حدیث میں اتنا یقین، اس لیے ہر بچے کا نام ہوا تو آپ کے خاندان میں یہ گٹی ہے عشق رسول کی. بولنا سبحان اللہ. چونکہ آپ کو امام و عشق و محبت نہیں کہا جاتا اس کے پیچھے بھی. تو خیر میں وقت بہت قریب آ گیا ہے، آپ کو حضور تاج الشریعہ کی مختصر سوانح حیات آپ کے سامنے رکھنا مختصر طور پر، لہٰذا یہ صرف تبرکات کے طور پر ہے تاکہ حضور تاج الشریعہ کا فیضان ہم پر ہمارے خانقاہ محبوب اولیاء پر اور تمام سلسلے کے مریدوں پر حضرت کا فیض جاری اور ساری اللہ تعالیٰ جاری فرمائے. لہٰذا محمد رکھا اور نام حقیقت کا نام محمد ہے، پکارنے کا نام اسماعیل رضا ہے اور عرفیت اختر رضا ہے، اور جو ہے پھر آپ کو دنیا تاج الشریعہ کے نام سے جانتی ہے. آپ نے اچھا سنیے آپ نے حضور تاج الشریعہ نے بچپن میں جب آپ کی عمر مبارک 4 مہینے 4 سال 4 مہینے 4 دن کی ہوئی تو آپ کی بسم اللہ قالی خود مفتی اعظم ہی مصطفیٰ رضا خان نے کہی. 4 سال 4 مہینے 4 دن بزرگوں کے پاس یہ تاریخ یہ دن میں بسم اللہ قالی کی جاتی ہے. بسم اللہ قالی کیا ہے کہ بچہ جب بولنے لگتا تو یہ عمر میں بولنے لگتا ہے. میں نے اس پر غور کیا کہ بسم اللہ قالی کیا ہے
جس کو ہم بسم اللہ خانی کہتے ہیں، تو اصل میں 4 سال 4 مہینے 4 دن کی عمر جب بچے کی آتی ہے نا تو بچہ بولنے لگتا ہے. اس لیے علماء فرماتے ہیں بچہ جب اشارے میں بات کرتا ہے تو اس کو یہ ہوا کہ سلام کرو سلام کرو، مطلب وہ ہاتھ اٹھا کے سلام کرتے. کہا صرف اشارے سے سلام کرنا یہ یہود اور نصارہ کا طریقہ ہے. اشارے سے ہاتھ اٹھا کر سلام کرنا یہ یہود اور نصارہ. بچہ جب بولنے لگا تب اس کو اچھی اچھی باتیں سکھایا کرو. تو 4 سال کی عمر میں بچہ بولنے لگتا ہے تو بزرگوں کا ذہن یہ تھا کہ جب بولے تو پہلے اللہ کا کلام سے شروعات کرے، اللہ کے کلام سے. اسی لیے بسم اللہ خوانی ہوتی تھی. سمجھ گیا بسم اللہ خوانی کی وجہ کیا ہے کہ جب بچہ بولے تو اللہ کا کلام اس کے منہ پہ پہلا جاری ہو، بولنے لگے. تو لہٰذا بسم اللہ خوانی خود مفتی اعظم ہند نے پڑھایا. بولتے رہیے سبحان اللہ. خود مفتی اعظم ہند نے پڑھایا. اب بسم اللہ خوانی ہونے کے بعد ہاں اب بھائی جن کے دادا ایسے، جن کے نانا ایسے، جن کے والد ایسے، یعنی والد مفسر اعظم، جن کے دادا حجت الاسلام، جن کے نانا مفتی اعظم ہند، بولو یار سبحان اللہ، اور جن کے پردادا حضور اعلی حضرت امام اہل سنت، امام عشق محبت، سنیوں کی جان، سنیوں کی پہچان، نام امام احمد رضا خان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. گھرانہ ہی بڑا علم. اور میں نے ابھی بتایا 200 سال سے خدمت کرتے جا رہے ہیں. آپ کے رضا علی خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کے بیٹے نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کے بیٹے اعلیٰ حضرت امام عشق محبت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. یہاں سے ابھی کام چل ہی رہا ہے فتویٰ کا اور دین کی خدمت کا کام چل رہا ہے. لہذا اللہ نے کو چن لیا نا. اللہ جس سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے. تو ارے خیر کھیت کی بولی تم کیا اللہ کے گھرانے پر حملہ کرو گے؟ ارے یہ گھرانہ ایسا ہے جن کو اللہ نے چن لیا ہے. بولو سبحان اللہ. یہ رضویوں میں اعلیٰ حضرت کے گھرانے میں انگلیاں اٹھاتے ہو. میں نے کہا چاند کو طرف منہ کر کے تھوکو تو تھوک اپنے اوپر ہی آتا ہے. ہاں چاند پر کوئی چاند کا کچھ نہیں بگڑتا. میں نے کہا یہ گھرانہ ایسا ہے جن کے دو خدمت کو آپ دیکھ لیں، ایک کے بعد ایک خود علم کے بڑے بڑے پہاڑ اللہ جن کے گھرانے پیدا کر رہا ہے. جن گھرانے علم کے بڑے بڑے پہاڑوں کو اللہ پیدا کر رہا ہے. اور صحیح بخاری میں حدیث پاک ہے، اللہ جس سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اور ان کو دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے. میں نے کہا یہ حدیث سامنے رکھو پھر اعلیٰ حضرت کے گھرانے کو سمجھو. بولو سبحان اللہ. اس گھرانے میں وہ عالم تھے. میں نے کہا وہ عالم بھی ہے، مفسر بھی ہے، محدث بھی ہے، محقق بھی ہے، صوفی بھی ہے. ابھی بتاؤں گا کہ وہ صوفیانہ رنگ کیسا تھا ان کا. میں اعلیٰ حضرت کو کہا تھا حضور تاج شریعہ کا صوفیانہ رنگ کیا تھا میں بتاؤں گا. تو خیر جب آپ اب گھرانے میں سب آپ کے ایسے ہے نا، تو آپ کو پڑھایا قرآن کا ناظرہ سب سے پہلے آپ کے خود والدہ نے. تاج شریعہ کے والدہ نے خود آپ کی والدہ کون؟ مفتی اعظم کی بیٹی. بولنا سبحان اللہ. تاج شریعہ کی ماں مفتی اعظم کی بیٹی. لہذا حضور مفتی اعظم کی بیٹی آپ کی والدہ تاج شریعہ کی والدہ نے سب سے پہلے گھر میں مفتی حضور تاج شریعہ کو قرآن پڑھایا، اس کا ناظرہ مکمل کرایا. پھر آپ کی صلاحیت جب زیادہ ہوئی 1963 میں آپ منظر اسلام میں. اچھا حضور تاج شریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کا بچپن سے چونکہ یہ نہیں کہا کہ حضور تاج شریعہ کے وارث علوم اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے. تاج شریعہ کیوں کہا جاتا ہے میں بتاتا ہوں. کیونکہ بچپن سے آپ کا ذہن بڑا مضبوط تھا، جو پڑھتے تھے وہ یاد رہتا تھا. میں بچپن میں تو ہر ایک کا ذہن مضبوط ہوتا ہے. میں آپ کو بتاؤں حضور تاج شریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں ایک عالم دین کہتے ہیں کہ ہم کہیں ٹرین میں سفر کر رہے تھے. ٹرین میں جب سفر کر رہے تھے وہاں پر ایک شخص کا ہمیں نمبر دیا گیا تھا، فون نمبر کو ہمیں کام بھی تھا وہ نمبر، تو ہم نے پیپر پہ لکھ لیا اور ہم اس گئے سفر گئے. وہ سفر ختم کر آئے، سال بھر گزر گیا اور ہمیں وہ صاحب کی ضرورت پڑی. تو وہ عالم صاحب کہتے ہیں میں اس نمبر کو چھٹی تلاش کر رہا، ملی نہیں. جب تلاش کرا ملے نہیں تو تاج شریعہ سے میں نے کہا حضور فلاں صاحب جو 1 سال پہلے جو فون نمبر دیا تھا میں نے چھٹی پر لکھ لیا تھا وہ مل نہیں رہی ہے. تو تاج شریعہ نے فرمایا وہ مجھے نمبر پورا یاد ہے.
بولو سبحان اللہ. یعنی صرف قرآن حدیث کے ساتھ ساتھ دوسرے باتوں میں بھی ذہن رکھے. اور وہ عالم کہتے ہیں منہ زبانی 1 سال پہلے حضور تاج شریعت کی عمر کا بالکل آخری وقت جب پہلے کہ ذہنت کا معاملہ دیکھے آپ نے اسی وقت زبانی اس نمبر کو یاد دلوا دیا. یہ تاج شریعہ اللہ تعالیٰ نے حضور تاج شریعہ کو بچپن ہی سے ذہانت میں بڑا مضبوط کیا. اب جو پڑھتے یاد رہتا, جو پڑھتے یاد رہتا. تو 1963 میں جب آپ کی والدہ نے آپ کو ناظرہ مکمل کرایا قرآن کا, تو آپ اعلیٰ حضرت کے بنائے ہوئے مدرسے منظر اسلام میں داخلہ لیا تاکہ اور پڑھی کرے. لیکن آپ کہیں گے کہ جب آپ کے والد یعنی تاج الشریعہ کے والد مفسر اعظم, نانا مفتی اعظم, دادا حجت الاسلام, پر دادا اعلیٰ حضرت کی گھرانہ اتنا علمی گھرانہ تھا, پھر بھی حضور تاج الشریعہ مصر جا کر کیوں پڑھے؟ مصر جانے کی وجہ کیا تھی؟ ارے بھائی گھرانے میں خود یہ علمی گھرانہ ایسا. تو اچھا یہ آپ غور کریں, والدہ نے آپ کو ناظرہ کرا تو والدہ کیسی عابدہ طیبہ زاہدہ ہے. آج کی جو نا نیو جنریشن کو یہ بات یاد رکھنا ہے کہ پہلی تربیت گاہ بچے کی ماں ہوتی ہے. بچے اسکول میں پڑھتے ہیں, گھر میں سیکھتے ہیں. سیکھا جو گھر میں سیکھا جاتا ہے وہ کبھی نہیں بھولا جاتا. تو اگر اسلامی بہن تقوی پرہیزگاری پردے کے ساتھ عمل کرے تو اللہ تعالیٰ پھر ان کے گھروں میں ایسے بچوں کو پیدا کراتا ہے. عابدہ زاہدہ ہو تو آپ جو ہے نا, میں ان بہنوں کو کہوں گا کہ آج جس دور میں آپ گزر رہے ہیں آپ کو یہ ذہن دیا جا رہا ہے کہ معاذ اللہ اسلام تمہیں ایک کمرے میں بند کرنا چاہتا ہے. نہ بلکہ آپ کا پردہ, آپ کی حیا ہی آپ کا سب سے بڑا زیور ہے, اور آپ کی خوبصورتی ہی آپ کا پردہ ہے. جب آپ پردے میں رہیں گے تو آپ کے اندر اللہ پاک ایسی روحانیت عطا فرماتا ہے جو اپنے جسم کا نمائش کرنے والی ایک عورت ہو, نہ جانے کتنی میک اپ کر اس کے سامنے آ جائے. اور ایک عورت جو گھر میں بغیر شوہر کی اجازت کے باہر نہیں نکلتی, جب تک شادی نہیں تو ماں باپ کی اجازت کے بغیر باہر نہ نکلتی ہو, پردے کے اندر رہو. کبھی اس عورت کو اور یہ فیشن کرنے والی عورت کو سامنے رکھو, خدا کی قسم نور اس عورت پر زیادہ نظر آئے گا جو پردے کے ساتھ گھر میں رہا کرتی ہے. حالانکہ ایک سے ایک کیمیکل نکل گیا ہے, ایک سے ایک میک اپ کا معاملہ نکل گیا ہے چہروں کو سجانے کے, لیکن جو عورت گھر میں پردے کے ساتھ رہتی ہے اسی کے چہرے پر اللہ رونق عطا فرماتا ہے, اور اس کے ذہن میں اور اس کے روح میں اللہ تعالیٰ روحانیت عطا فرماتا ہے. تو اگر آج بھی عورتیں ایسے مزاج پیدا کر لے, یہ گندے آوارہ ذہن کے لوگوں کی باتوں میں نہ آ کر دین پر شریعت پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارے, تو انشاءاللہ تعالی ان کے ہاں غوث اعظم تو پیدا نہیں ہوں گے, ان کے ہاں غریب نواز تو پیدا نہیں ہوں گے, لیکن غوث و خواجہ کے غلام ضرور پیدا ہوں گے انشاءاللہ. پہلے گھرانوں میں یہ بچے کیوں پیدا ہوتے تھے تو ان کے پیچھے ان کے ماں باپ بہت بڑا رزن ہوتا تھا. کبھی پڑھ کے دیکھ کہ آپ غوث پاک کے ماں باپ کیسے, کبھی پڑھ کر دیکھ کہ آپ غریب نواز کے ماں باپ کیسے تھے. ہم کہتے یار غریب نواز, میں نے کہا بے شک غریب نواز ہے, کبھی ان کے ماں کو بھی پڑھو. میں نے کہا یار غوث اعظم, میں نے کہا بہت بڑی بات ہے, امام الاولیاء ہے غوث اعظم, لیکن کبھی ان کے والدہ ان کے والد کو بھی پڑھو. تو ماں باپ کی مزاج بچوں کے اندر آتی ہے. تو لہذا جس گھرانے میں 200 سال سے دین کی خدمت کا مزاج لے کر چل رہے ہو, وہ گھرانے نے حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی والدہ محترمہ نے آپ کو جب قرآن کا ناظرہ مکمل کرایا, آپ کی مضبوطی دیکھیں. ایک بار جو دیکھ لیتے وہ یاد رہتا. یہی سے اعلیٰ حضرت کا بھی حال تھا. مولانا سبحان اللہ, یہی مزاج اعلیٰ حضرت کی بھی تھی. آتا ہے نا رنگ میں, خون میں آتی ہے مزاج. تو لہذا آپ جب آپ منظر اسلام میں داخلہ ہوئے تو آپ کو میں بتا رہا ہوں وجہ کیا بنی کہ آپ وہاں 1963 میں پھر آپ مصر کیوں گئے پڑھنے کے لیے. تو جب آپ وہاں پر داخلہ لیے پڑھنے لگے تو منظر اسلام میں مصر کے بہت بڑے عالم عبد التواب مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہاں مدرسے میں پڑھا کرتے تھے. عبد التواب مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ پڑھا کرتے تھے. تو وہ جب پڑھا کرتے تھے تاج الشریعہ ان کے ہاتھ کے نیچے
بولو نا سبحان اللہ. بالکل یہ عمر ہے. لیکن تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ذہنیت علم کیفیت اس سے اندازہ کرے کہ آپ کیا کرتے تھے. تاج الشریعہ جو ہندی پیپر آپ لیتے اور لے کر جو ہے آ کر اپنے استاد کے سامنے بیٹھتے, جو نیوز ہندی میں ہوتی اسی نیوز کو پڑھ کر اس کا عربی ٹرانسلیشن کر کر ہو بہو عربی میں اپنے استاد کو سنایا کرتے تھے. سبحان اللہ. کیا مزاج ہے میرے سرکار تاج الشریعہ کی. ہندی نیوز پڑھ رہے ہیں اور اسی کو مصری لوگوں کی عربی, ہاں لینگویج میں بہت فرق ہوتا ہے. کبھی انگلش میں, یہاں کی انگلش الگ ہے, امریکہ کی انگلش الگ ہے, میں آپ کو بتاؤں گا اور آپ تاج الشریعہ کے بارے میں. لیکن آپ دیکھیں اسی جب یہاں پیپر میں پڑھ رہے ہیں ہندی نیوز اور اسی کو ٹرانسلیشن کر رہے عربی میں, عربی میں پڑھ رہے ہیں اور پھر جو ہے عربی میں پڑھ کر سنا رہے ہیں. یہ ذہنیت جب اس مدرسے کے استاد عبد التواب مصری نے دیکھا تو مفسر اعظم مولانا ابراہیم رضا خان کے پاس جا کر کہا آپ کے بیٹا بڑا فقیر ذہین ہے, میری خواہش ہے کہ اس کو مصر بھیجا جائے. یہ مصر میں جا کر پڑھنے گیا ہے. تو آپ کے کہنے پر عبد التواب مصری کے کہنے پر حضور تاج الشریعہ کو, حضور تاج الشریعہ آپ کا ذہن کی ایک اور جھلک آپ کو بتا دوں. مدینہ منورہ میں ایک عالم دین کہتے ہیں مدینہ منورہ میں حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیٹھے تھے اور آپ کے ہاتھ کے نیچے ایک عالم دین فتاوی رضویہ جو اردو میں ہے اس کی 4 لائن پڑھ کر سناتے. کتنے لائن؟ 4 لائن پڑھ کر سناتے فتاوی رضویہ کے اردو میں, اور تاج الشریعہ آنکھ بند کر کو سنتے. 4 لائن پڑھ کر سناتے. جب عالم پڑھ کر خاموش ہو جاتے اس 4 لائن کو ہو بہو, کیونکہ اس وقت کام چل رہا تھا فتاوی رضویہ کو عربی زبان میں لکھنے کا, اردو سے عربی میں لکھنے کا. لیکن حضور تاج الشریعہ کی ذہنیت دیکھے ہمارے پردادا پیر کی کہ آپ جب آنکھ بند کر وہ 4 لائن سن لیتے. یہ اہل علم جانتے ہیں. آج مجھے بھی نا ایک لائن اگر میں کتاب میں کسی پڑھتا ہوں تو مجھے بار بار دیکھنا پڑتا میں نے کیا پڑھا ہے. لیکن وہ تاج الشریعہ وہ 4 لائن آنکھ بند کر سن لیتے. عالم خاموش بیٹھ جاتا تو کہتے جہاں سے وہ عالم نے پڑھا تھا وہاں سے ایک ایک لفظ کو عربی میں پڑھ کر سناتے, نہ آگے ہوتے نہ پیچھے ہوتے نہ رکتے. بولو سبحان اللہ. کیا میں نے کہا یہ یہاں ایک جملہ میں کہوں گا تانے کے لیے نہیں, لیکن بات فٹ بھی یہی ہوتی ہے کہ کھتوں کو زعفران کی کیا خطر ہے. میں تانا نہیں دے رہا ہوں, لیکن جو لوگ یہ گھراں سے چیرتے ہیں, میں نے کہا ابھی رکو, ابھی تو آگے سمجھ میں آئے گا. میں آپ کو ایک ذہانت بتا رہا ہوں تاج الشریعہ کی, جو یاد کرتے ہو پڑھ کر بتائے تھے. آپ کہیں اپنی ذات کا پتا نہیں, باپ سنو آگے کیا ہے. آپ 1963 میں مصر گئے, بولو سبحان اللہ, اور مصر میں آپ نے پڑھنا شروع کیا اور 1966 تک پڑھا, 3 سال تک, اور پورے مصر میں, اور سب سے بڑی یونیورسٹی جامعہ ازہری مصر کی سب سے بڑی یونیورسٹی کے ٹاپ پر آپ پاس ہو کر, بولو سبحان اللہ, نمبر 1 ٹاپ پر پاس ہو کر آئے. بولو سبحان اللہ. آپ جانتے مصر میں ہر سال میں ایک بار, جیسا 15 اگست منائے جاتے ہیں نا, جہاں پر بڑے بڑے پریزیڈنٹ آتے ہیں, تو مصر میں سال میں ایک بار جامعہ ازہری مصر آج بھی وہاں کا جو پریزیڈنٹ ہوتا ہے وہاں جا کے وہاں کے مدرسوں کے بچوں سے ملاقات ہے. ایک سال ایسا آیا وہاں اس وقت ملاقات کرنے کے لیے اس مدرسے میں ایک عورت آ گئی, لیڈیز, اور حکومت کی طرف سے آئی, اور پورے مصر کے لائن سے بچے کھڑے. شریعہ دیکھیں سب سے بڑی کرامت کیا ہے, ہمارے پیر کرامت ہے. آج لوگ بولے نا سر کا درد ختم کر دے پڑھ کے پھونکے, یہ بہت بڑی کرامت ہے. پیٹ کا درد ختم کر دے, یہ بہت بڑی کرامت ہے. لیکن میں نے کہا یہ تمہارے کہنے سے عوام کے کہنے سے کیا بنتا ہے. بزرگان دین سے پوچھو, علماء سے پوچھو, سب سے بڑی کرامت دین پر مضبوطی سے جمے رہنا, شریعت پر مضبوطی سے قائم رہنا. بزرگان کہتے ہیں سب سے بڑی کرامت ہے. آپ نے غوث پاک کا واقعہ نہیں سنا؟ ایک شخص نے غوث پاک کی کرامتیں سن کر کئی میل کا سفر کر کر آیا, خانقاہ قادریہ غوث پاک کے خانقاہ میں رہا. 1 دن, 2 دن, 1 مہینہ, 2 مہینہ, 3 مہینہ, 5 مہینہ, 6 مہینے رہا اور رہ کر جانے لگا. غوث اعظم نے فرمایا تم آئے کس کام سے تھے؟
کچھ کا بتایا بھی نہیں، بس جا رہے ہو. کہا اس شخص نے میں تو یہ اس لیے آیا تھا، میں آپ کی کرامتیں سن کر آیا تھا کہ آپ کی فلاں فلاں کرامتیں ہیں، تو میں 6 مہینے سے رہ کر آپ کی کوئی کرامت دیکھی تو آپ کا مرید بن جاؤں، اس لیے 6 مہینے سے یہاں رہ کر آپ کی کرامت دیکھ رہا تھا. اس 6 مہینے میں میں نے ایک بھی کرامت آپ کی نہیں دیکھی، تو میں یہاں سے واپس جا رہا ہوں. غوث پاک نے فرمایا تم جانتے ہو اصل کرامت کہتے کس کو ہو؟ کہا کیا بات ہے؟ غوث اعظم نے فرمایا بتاؤ اس 6 مہینے میں مجھ سے کوئی سنت چھٹی ہے حضور کی؟ کوئی عمل چھٹا ہے؟ فرض، سنت، نفل؟ کہا نا اس 6 مہینے میں نہ آپ کا کوئی وضو کی سنت چھٹی، نہ نماز کی سنت چھٹی ہے، نہ فرائض، نہ واجبات. نے کہا غوث پاک نے فرمایا یہی تو سب سے بڑی کرامت ہوتی ہے ولی کی، یہی تو سب سے بڑی کرامت ہوتی ہے ولی کی. حالات کو دیکھ کر آپ اور ہم بھی تھوڑا پریسیڈنٹ ہے، بڑا مجبور ہو کر ملا لینا پڑتا ہے. لیکن شریعت میں ایک نوجوان بچہ، عالم، عام آدمی بھی کسی غیر عورت سے ہاتھ ملانا حرام ہے. لیکن دیکھیے آپ گورنمنٹ کا بہت جامعہ ازہری مصر کی بات کر رہا ہوں، لائن سے لوگ کھڑے ہوئے ہیں، مدرسے کے لڑکے، نوجوان پورے کے پورے، اور یہ خاتون اس خوشی کے موقع پر ملاقات کرتے جا رہی ہے اور اسی لائن میں ایک ایسا نوجوان جس کا چہرہ جلال سے ایسا جل رہا ہے جلال میں آ کر کہ یہ کیا ہو رہا ہے. اچھا سب سے ہاتھ ملاتے ملاتے جب وہ اس نوجوان کے قریب گئے، انہوں نے ہاتھ پیچھے کر لیا، خود بھی پیچھے ہو گئے. بولو سبحان اللہ، خود بھی پیچھے ہو گئے. اور وہ خاتون جو دیکھ رہی تھی کہ یہ نوجوان جو اتنا شرمیلا اور دین کا ایسا پاسدار کہ یہ نہیں دیکھ رہی ہے کہ کون سامنے کھڑا ہے، بس پیچھے ہٹ گیا، تو سمجھ گئی کہ یہ نوجوان یہ میرے خوف سے نہیں اللہ کے خوف سے پیچھے ہٹا ہے. پیچھے ہٹنے والا کوئی اور نہیں، حضور تاج الشریعہ کی ذات مبارکہ سے. اسی مدرسے کے حضور تاج الشریعہ کے ایک دوست تھے، انہوں نے ہاتھ ملا لیا. جب ہاتھ ملا لیا تھا تاج الشریعہ ناراض ہو گئے، 1 مہینے تک ان سے بات نہیں کی اور وہ بار بار کہتے ہیں کہ وہ انجان مار کے چلے جاتے. مصر میں وہ ایک دوست کو تھے مدرسے کے اندر، جب بہت کوشش کی کام وجہ کیا ہے، کہا تم اس عورت سے ہاتھ کیسے ملاتے، یہ حرام ہے. بولے سبحان اللہ. یہ ناراضگی بھی اللہ کے لیے، دوستی بھی اللہ کے لیے. دوست سے عام دوست، تاج الشریعہ کا دوست عام تھوڑی ہوتا ہے. آپ کے ہمارے جیسے آپ تو کھڑے تھوڑے ہوتے ہیں. وہ عام دوست تھوڑا تھا، عالم تھا، تقویٰ میں کچھ تو تھا، تبھی تو تاج الشریعہ کا دوست تھا. آپ ہم کس کو بھی دوست بنا لیتے، جبکہ حدیث میں آیا ہے حضور نے فرمایا دوست کو دیکھ کر دوستی کرو. کہ آپ نے اپنے دوست کے طریقے پر ہوتا ہے، دین پر ہوتا ہے. تو میں نے کہا یہ حدیث سن کر یہ کہا سنے کا چھوڑ سکتے ہیں. ہم شرابیوں کو دوست بنا لیتے ہیں، بے نمازیوں کو دوست بنا لیتے ہیں، داڑھی کٹوں کو ہم دوست بنا لیتے ہیں. لیکن یہ تاج الشریعہ ہے. یہ میں نے ابھی بتایا آپ کو شریعت پر کتنا مضبوطی سے استقامت کرنا. آپ جیسا آپ کا دوست صرف ایک غلطی میں آپ ناراض ہو، جبکہ غلطی کیا ہوا پر مجبور کیا اگر نہیں مل رہا ہے آپ کو. لیکن حضور تاج الشریعہ سے انہوں نے معافی مانگا اور انہوں نے کہا نہیں اللہ سے پہلے معافی مانگو. جب اللہ کی بارگاہ میں توبہ کیا، اچھی بات نہیں کرے، تب تاج الشریعہ ان سے بات کیا. یعنی شریعت کا اس طرح لحاظ، میں نے کہا یہ گڈی میں آیا ہے، اعلیٰ حضرت کے خاندان میں ہی آیا ہے. آپ دیکھ لیں کہ جہاں شریعت کی بات، قرآن حدیث کی بات آتی تو سامنے کون ہے یہ کبھی نہیں دیکھا کرتے تھے. جب دین کے خلاف کوئی بات ہوتا تو آپ کے گھرانے کی عادت تھی فوراً بدستہ اس کو روک دیتے، کہا یہ حرام ہے، ناجائز ہے، مت کیا کرو. تو لہٰذا سامنے میں اس پر بھی کئی واقعہ سنا سکتا ہوں. جو مفتی اعظم کا ایک واقعہ میرے ذہن میں، جو ہندوستان کے مشہور شہر گجرات یا نیپال کا تھا. ایک عالم دین، ایک شیر ایسا عالم تھا، زبردست عالم، مفتی اعظم ہند کرسی پر بیٹھے تھے. ایک شیر ایسا کہا جہاں پر شریک گرفت لگتی تھی. مفتی اعظم نے اسی وقت ٹوکا، کہا یہ کیا کر رہے ہو، حالانکہ زبردست عالم ہے. کہا یہ کیا الفاظ استعمال کرنے، کہنا جائز نہیں ہے. وہ عالم نے تو توبہ کی لیکن دل میں بغض رکھا. اور ان کے بارے میں آتا ہے آخر اللہ والوں سے بغض رکھنے سے پھر اللہ کا عذاب بھی آتا ہے، یعنی پھر تکلیفوں میں ہوتا ہے. تو دھیرے دھیرے ان کا علم بھی ختم ہوتا گیا اور وہ فالش کے ٹائم میں دنیا سے گئے ہیں کیونکہ انہوں نے بغض رکھا تھا مفتی اعظم سے. پھر بعد میں انہوں نے بہت سے بکواس کرنا شروع کر دی تھی. لیکن میں بتانا سمجھانا یہ چاہتا ہوں، یہ گھرانہ ایسا تھا اگر سامنے
کوئی بھی شریعت کے خلاف کام کرتا. مجھے تو ایک روایت اپنے یہ بھی یاد آتی ہے کہ کچھ نام اللہ کے ایسے ہیں جس نام کے ساتھ عبدل لگانا ضروری ہے. اللہ کے نام میں کچھ ایسے نام ہیں جیسا کہ رحمان. کسی کا نام رحمان ہوتا ہے نا, ڈائریکٹ رحمان پکارنا حرام ہے, اس کو یہ عبد الرحمان کہنا پڑے گا. کسی کا نام ستار ہے تو ڈائریکٹ ستار نہیں پکار سکتے. کچھ نام کے ساتھ تو آپ رحیم کو آپ ڈائریکٹ رحیم پکار سکتے ہیں, لیکن رحمان کے لیے عبد لگانا ضروری. یہ شرعی مسئلہ سے رہ کے ستار کے لیے ضروری, غفار کے لیے ضروری, جبار کے لیے ضروری. تو لہذا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو میں نے ایک روایت پڑھی تھی, سنا تھا عالم دین سے کہ آپ بیان کرتے کرتے کسی کو کہا, تھوڑا سا ہوتا ہے رحمان پکارا, تو مفتی اعظم ہند کھڑے ہو گئے کہا, بابا جان آپ نے تو کہا کہ رحمان نہیں عبد الرحمان پکارا. ہاں بولنا سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت نے مفتی اعظم کی پیشانی کو بوسا دیا. تو شریعت کا معاملہ ہو تو یہ کسی کو نہیں دیکھا کہ فارغ روک دیتے. یہ تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کیسے خاموش ہوتے. بولنا سبحان اللہ. پھر آپ 1966 میں پھر پڑھ کر جامعہ ازہر ٹاپ پر پڑھ کر آئے, اور پھر آ کر جو ہے آپ واپس جب آئے بریلی شریف میں تو آپ کا بڑا شاندار استقبال ہوا. میں اس استقبال کے واقعات نہیں سناتا. پھر جو آپ کے والد محترم مفسر اعظم مولانا ابراہیم رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ کے پردہ فرمانے کے بعد آپ کے نانا محترم حضور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالیٰ, جب آپ بھی اس دنیا سے کوچ کر گئے, لیکن آپ جب دنیا سے گئے تو اسی مفتی اعظم ہند کا سچا پکا جانشین بنا کر کسی کو بٹھایا گیا ہے تو حضور تاج الشریعہ کی ذات مبارکہ ہے. یہ وارث علوم اعلی حضرت ہے حضور تاج الشریعہ وارث. آپ جانتے ہیں حضور تاج الشریعہ کو 32 علوم میں مہارت تھی. کتنے علوم میں؟ کتنے؟ 32 علوم میں, 29 علوم میں آپ کو مہارت تھی. اور آپ 3 زبان میں فتویٰ دیا کرتے تھے. ایک عربی زبان میں, دوسرا انگلش زبان میں, تیسرا اردو زبان میں. اور عربی ایسی عربی کہ عرب کے لوگوں کے سامنے جب حضور تاج الشریعہ عربی میں بات کرتے تو ایک نہیں کئی علماء نے کہا مقامی عرب لوگ جو ہے نا منہ میں انگلی پکڑ کے کہتے ارے رے رے یہ بندہ باہر کا ہو ہی نہیں سکتا, یہ عرب کا ہی ہے. سبحان اللہ. یہ عجب کا نہیں ہو سکتا, یہ عرب کا ہی ہے. ایسی عربی, ایسی عربی, یہ کوئی باہر والا نہیں, یہ عرب والا ہی بول سکتا ہے. ارے بھائی لینگویج الفاظ کا کیسے الفاظ جمع کر کر بولنا. ارے بولو نا سبحان اللہ. تو یہ 3 زبانوں میں بھی آپ کو بتاؤں گا, ایک نہیں کئی عربوں نے منہ میں ہاتھ پکڑ کر کہا یہ عجمی ہو ہی نہیں سکتا. آپ کی عربی دانی ایسی تھی حضور تاج الشریعہ کی. اور 32 علوم میں, یعنی آپ حافظ بھی ہے, عالم بھی ہے, مفتی بھی ہے, محقق بھی ہے, مفسر بھی ہے, متکلم بھی ہے, محدث بھی ہے, مفسر بھی ہے. آپ کو علم عقائد یعنی متکلم بھی ہے. سبحان اللہ. کتنے علم کا 32 علم میں بچہ علم کا آپ کو کہا متکلم بھی ہے, تصوف کا علم آپ کو ہے. سبحان اللہ. اور ایسا علم کہ نائب غوث اعظم نظر آتے ہیں. کہ ایک شخص جو ہے نا 3 دن غوث پاک کے سرانے بیٹھ گیا, حضور اس دور میں مجھے آپ اشارہ دے کے میں مرید بنوں تو کس کا بنوں. نماز پڑھتا غوث پاک کے سرانے بیٹھ جاتا, نماز پڑھتا بس ذکر لگا کر 3 دن گزر گئے. اور 4تھے دن غوث پاک اس کے خواب میں آ کر فرمایا بریلی میں حضور مفتی اختر رضا کے پاس چلا جا, اس کا مرید بن جا, وہ ہمارا نائب ہے. بولنا سبحان اللہ. یہ تصوف میں آپ کو دیکھیے, علم کلام میں آپ کو دیکھیے, علم رجال میں آپ کو دیکھیے, محقق آپ ہے, محدث آپ ہے, مفسر آپ ہے, عالم آپ ہے, حافظ آپ ہے, اور کتنے علم آپ کو بتاؤں متکلم آپ ہے. یہ ایسے ایسے علوم ہے. بس میں نے پڑھا ہے کتابوں میں, اگر کوئی متکلم ہے تو محقق نہیں, کوئی محقق ہے تو متکلم نہیں, کوئی حافظ ہے تو عالم نہیں, کوئی عالم ہے تو حافظ نہیں. لیکن یہاں حضور تاج الشریعہ کی ذات مبارکہ کو اللہ پاک نے کیسے چنا, حافظ بھی ہے, عالم بھی ہے, متکلم بھی ہے, اب سمجھو محدث بھی ہے, محقق بھی ہے, مفسر بھی ہے,
آپ الالقان امام جلال الدین سیوطی کی کتاب ہے الالقان، امام جلال الدین سیوطی کی الالقان ملتی ہے، میرے پاس بھی موجود رکھی ہوئی ہے. وہ کتاب میں لکھا ہے کہ بندہ مفسر کب بنتا ہے. ہاں آپ کو یہ علمی جھلک بتا کر میں بات آگے لے جاتا ہوں. ایک بندہ مفسر کب بنتا ہے، یعنی قرآن کی تفسیر کب کون کر سکتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہ مفسر یعنی قرآن کی تفسیر وہ کر سکتا ہے تو جو 15 علوم کا مہارت رکھتا ہو، اس 15 علوم میں اور امامت کا درجہ رکھتا ہو. تاکہ حضور 15 علوم کیا ہے؟ جو یہ 15 کلاسز میں پاس ہو جائے. سبحان اللہ. کیونکہ کچھ اسکول بچوں کو ذہن میں آتے ہیں جب 15 کلاسز ہے جس میں وہ امامت کا درجہ رکھتا ہو، تب جا کر وہ قرآن کی تفسیر کر سکتا ہے، تب جا کر وہ الالقان پڑھ کر دیکھیں امام جلال الدین سیوطی کی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. وہ 15 علوم کیا ہے؟ تو جلال الدین سیوطی کہتے ہیں کہ قرآن کی تفسیر کرنے والا ایک حافظ قرآن ہونا چاہیے، اس میں نئے مضمون، دوسرا عالم ہونا چاہیے، تیسرا کون سی آیت کب اتری، کیوں اتری، کس کے حق میں اتری، یہ معلوم ہونا چاہیے. سبحان اللہ. کب اتری، کیوں اتری، کس کے حق میں اتری، پھر وہ آیت منسوخ ہے یا اس پہ آج عمل کیا جا رہا ہے، یہ سارا علوم ہے. آیت شان نزول کا علوم. پھر عربی میں، عربی گرامر میں امامت کا درجہ رکھتا ہوں. ایسا 15 علوم جس کو آ جائے تب جا کر وہ بنتا ہے مفسر. سبحان اللہ. اور حضور تعالی شریعہ حافظ بھی ہے، پھر کہہ رہا ہوں عالم بھی ہے، محدث بھی ہے، مفسر بھی ہے، محقق بھی ہے. محقق تاریخ پہ نظر رکھنے والا، تاریخ میں نظر رکھنے والا، اور ایسی گہری نظر ہے کہ کس تاریخ میں کون سا واقعہ ہوا یہ سب یاد ہوتا ہے، اس کو محقق کہا جاتا ہے. اور اسماء اور رجال کے بھی عالم ہے. سبحان اللہ ولی محمد سبحان اللہ. اسماء اور رجال حدیث کا ایک فن ہے. اسماء اور رجال بولنا سبحان اللہ. حدیث کی 3 قسمیں ہوتی ہیں نا، قولی، فعلی، ثبوتی، جس کو ہم کہتے ہیں صحیح حدیث، حسن حدیث، ضعیف حدیث. لیکن میں آپ کو بتاؤں ایک حدیث کا ایک علم ہوتا ہے اسماء اور رجال، یعنی اس کی سند کیسی ہے. بولو یا سبحان اللہ. میں سمجھانے میں اتنا رک کر سمجھانا ہے تاکہ آپ کو باتیں سمجھ میں آئے. اسماء اور رجال کے بھی تاج الشریعہ امامت کا درجہ رکھتے ہیں. ہر ایک ہر ایک اسماء رجال یعنی حدیث کے راوی پر گہری نظر آپ پر ہے کہ کون سے راوی جو کہہ رہا ہے، یہ راوی کون ہے، اس کا عمل کیا تھا، کہاں پیدا ہوا، کہاں مرا، عمل کیسا تھا، تقویٰ تھا، متقی تھا، پرہیزگار تھا. پھر اس کے اوپر کا راوی کون ہے، اس کا نام کیا ہے، کہاں پیدا ہوا، کیا. یہ اسماء اور رجال کا علم پوچھو محدثوں سے کتنی محنت کرنا پڑتا ہے. بولو سبحان اللہ. اس لیے میں بھی کہا نا کہ ایک بندہ ہو اور اتنے علوم جمع ہو جائے. بولو سبحان اللہ. ایک بندے میں اتنا علوم جمع ہو جائے، بس ھذا من فضل ربی. یہ آیت ان لوگوں پر جمتی ہے، یہ آیت ان لوگوں پر سجتی ہے. ھذا من فضل ربی آیت گھروں پہ لگانے والوں کبھی بزرگوں پہ پڑھ کر دیکھو. بولو نا سبحان اللہ. یقیناً رب کا ایسا فضل کہ ایک بندہ عام بندہ حیران ہو جائے، اور اس کو اپنے باپ دادا کے نام ٹھیک سے نہیں معلوم ہوگے، دادا پرداداؤں کے نام ٹھیک سے نہیں معلوم ہوگے، لیکن یہ وہ شخصیت ہے کہ اسماء رجال میں کون سا راوی کہاں پیدا ہوا، باپ کا نام کیا تھا، دادا کا نام کیا تھا، کیا عمل کرتا تھا، عمل کیسا تھا، متقی تھا، پرہیزگار تھا. ایک ایک حدیث میں کبھی 11 راوی ہوتے ہیں، کسی حدیث میں 12 راوی ہوتے ہیں، کسی حدیث میں 4 راوی ہوتے ہیں. ہر راوی کے بارے میں جاننا. ارے بولو یار سبحان اللہ. اگر نہیں سمجھے تو خاموش بیٹھو، لیکن بول محبت سے سبحان اللہ. ہر راوی کے بارے میں جانا، اس کو کہتے ہیں اسماء اور رجال کا علم، اور اس میں تاج الشریعہ امامت کا درجہ رکھتے ہیں. چونکہ تاج الشریعہ نہیں کہا گیا. بولو نا سبحان اللہ. ایسے ہمارے پردادا پیر، ہاں جب تک بکا نہ تھا تو کوئی پوجتا نہ تھا، پیر نے خرید کر انمول کر دیا ہے. حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب آپ جانشین ہوئے مفتی اعظم ہند کے ظاہری پردہ پروانے کے بعد، پھر آپ کے دورے شروع ہوئے پوری دنیا کا. ہاں صرف ہندوستان کا ہر اسٹیٹ تاج الشریعہ. اچھا ایک سفر آپ بھی کرتے ہم بھی کرتے. ہمارا سفر یا تو پکنک کے لیے ہوتا ہے، گھومنے پھرنے کے لیے ہوتا ہے، یا تو پھر ہمارا سفر کچھ خریدنے کے لیے ہوتا ہے کہ دلی چلے گئے کچھ سامان خریدنے لانے کے لیے، بمبئی چلے گئے. آپ کا ہمارا سفر یا تو پکنک کے لیے ہوتا ہے
یا کچھ خریدنے کے ہوتا ہے. اللہ والے جو سفر کرتے ہیں نہ پکنک کا ہوتا ہے نہ گھومنے کا ہوتا ہے, وہ تبلیغ کا سفر ہوتا ہے. بولو نا سبحان اللہ. جس علاقے میں تاج شریعہ جاتے, بولو نا سبحان اللہ, جس علاقے میں جاتے وہ علاقے کے عام تو عام آدمی اس علاقے کے مجذوب بھی کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ وقت کا مفتی آ رہا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضور تاج الشریعہ الہ آباد کے ایک بہت بڑے مجذوب, پورے الہ آباد مشہور تھے, پورے الہ آباد میں مشہور تھے, ٹوٹل پورا الہ آباد کو جانتا تھا کہ کون بڑے ولی ہے, کون بڑے مجذوب ہے. ان کا انتقال ہوا, حضور صاحب کا انتقال ہوا. جس دن انتقال ہوا اسی دن تاج الشریعہ الہ آباد آ گئے تھے. انتقال ہو گیا ان کا, ہزاروں لوگ جنازے جمع رہے. جب جنازے میں ہزاروں لاکھوں لوگ جمع ہو گئے, کچھ لوگ تاج الشریعہ کے پاس اسٹیشن پہ کھڑے تھے الہ آباد کے, تاج الشریعہ نیچے اترے, لوگ دوڑتے ہوئے آئے, حضور فلاں علاقے کے بزرگ کا انتقال تو ہو گیا لیکن ایک پیچیدہ مسئلہ ہو گیا ہے. بولے کیا ہوا؟ جب سے ان کا انتقال ہوا وہ گولے کی طرح سمٹ گئے, گولے کی طرح سمٹ گئے ہاتھوں پیروں کو کر کر. اب ہم کو غسل کیسا دے, نہ ان کے پیر لمبے ہو رہے ہیں, نہیں, یہ عجیب معاملہ ہے. بڑے بزرگ تھے, مجذوب تھے, بڑے جلالی بزرگ تھے, گولی کی طرح سمٹ گئے ہیں, گولے کی طرح سمٹ گئے ہیں. تاج الشریعہ نے فرمایا پہلے وہ جو جنازے کے پاس لے کر چلو. سبحان اللہ. جنازے کے پاس لے جاؤ. لوگوں نے اسٹیشن سے سیدھا اسی جنازے کے پاس لے گئے جہاں لوگ حیران ہے کیا کرے, غسل کیسا دے, کیا معاملہ ہے. تاج الشریعہ جب آئے لوگوں کو ہٹایا گیا, تاج الشریعہ گئے, کان میں کچھ کہا, کان میں کچھ کہا, فوراً بزرگ ہاتھ اور پیر سیدھا کر چکے ہیں, اور پیر سیدھا کر چکے. لوگ حیران ہے, گھنٹوں ہو گیا تھا نہ ہاتھ سیدھا ہو رہا ہے نہ پیر سیدھا ہو رہا ہے, یہ کان میں انہوں نے کیا کہہ دیا. ہر ایک چاہنے والے کے, ہر بیٹے کوئی تو چاہنے والا ہوتا نا, ضد, ایک ضد پوچھا حضور کیا آپ نے کہا کان میں, ایک بات بولو بس, ایک آپ ایک اللہ والے اپنے واقعی نہیں چاہتے, یہ عاجزی کے پیکر ہوتے ہیں. میں اس پر اگر واقعہ سناتا بہرحال آتے ہیں, یہ آپ کے ہمارا لیکن وہ بھی نہیں ہوتا, ہاں نہ وہ. لیکن جب ضد زیادہ کی تو صرف تاج الشریعہ نے مینوں کے کان میں کہا میں آ گیا ہوں, جنازہ پڑھا دوں گا. بولے محبت سے سبحان اللہ. یہ ہمارے گھرانے کے روحانیت کا معاملہ ہے. بریلی والے تمہیں صرف آنے نظر آتے ہیں, میں نے کہا روحانیت دیکھا کہاں تم نے ابھی. وقت کا اتنا بڑا مجذوب صرف تاج الشریعہ کے لیے کہیں ایسا نہ ہو. اگر تاج الشریعہ اگر وہ ایسا نہ کرتے تو لوگ ان کو غسل دے کر جنازہ پڑھا دیتے, لیکن وہ چاہتے تھے کہ میرا جنازہ مفتی اختر رضا پڑھائے. وہ چاہتے تھے اس لیے تو آپ سمجھ گئے, کہا چھوڑو, چاہے کون ہے اللہ والے, چاہے تو اشارے سے کہا ہی پڑے تو دنیا کی یہ شان ہے مصطفیٰ کے غلاموں کی, آقا کا عالم کیا ہوگا. اتنے دورے آپ نے کیے تاج الشریعہ نے, اور خدا کے قسم جس علاقے میں جاتے وہاں سے بدعقیدیت ختم ہو جاتی. بولو اللہ سبحان اللہ. بدعقیدیت سلوک کلیت ختم ہو جاتی. خود حضور تاج الشریعہ حیدرآباد دکہ میں شہباز دکن رحمۃ اللہ تعالی علیہ, حضور مجیب علی رضوی خان علیہ رحمت رضوان جب شاہین نگر میں مرکز دار رہے تھے نا مدرسے کا, اس کی بنیاد پہ آئے. میرے ساتھ شبیر بھی سید صاحب سید بھی گواہ ہے. ہماری نیت یہی تھی, میرے ساتھ جو کرامات گزری میں بتا رہا ہوں, ہماری نیت یہی تھی کہ ہم آج کی مغرب کی نماز تاج الشریعہ کے پیچھے پڑھے رہے. ہم وہاں ٹھہرے رہے, حضور ایئرپورٹ سے آنے میں دیر ہوئی اور ڈائریکٹ فاتحہ خوانی ہو گئی. مغرب کا ٹائم اذانیں ہو چکی تھی, تقریباً مساجد میں جماعت بھی ختم ہو چکی تھی, لیکن وقت تھا. لیکن اچانک اعلان ہوتا ہے کہ لوگوں آپ لوگ اپنے اپنے نمازیں پڑھ لو, تاج الشریعہ کی مزاج تھوڑا سا علیل ہے, یہ واپس ہوٹل کی طرف جا رہے ہیں. دل میں, میرے ہی دل میں سب سے پہلے خیال آیا, حضور ہم تو چاہتے تھے کہ ایک زندہ ولی کے پیچھے نماز پڑھ لیں. ہماری تو نیت یہی تھی کہ ہم آپ کے پیچھے نماز پڑھنے آئے, اور ہمیں موقع نہ ملے. پتہ نہیں ولیوں کی نظر دلوں پہ ہوتی ہے. بولو سبحان اللہ. ہزاروں کے تعداد میں یہ دل میں خیال غلام نے لایا. اسی وقت تاج الشریعہ تو اعلان کر چکے تھے کہ میں واپس جاؤں گا, لیکن اسی لمحے ایک منٹ نہیں گزرا پھر سے اعلان ہوا, نہیں تاج الشریعہ کہتے کہ نماز پڑھا کر ہی جاؤں گا.
بولو نا محبت سے سبحان اللہ. یہ واقعہ، یہ بڑا مشہور واقعہ، یہ مجھے جو ذہن میں نے آپ کو بتایا. آخری بات میں بات کر انشاءاللہ، نماز کا بھی وقت قریب آ گیا. حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ 2008 میں دمشق کا سفر کیا تھا. تو پوری دنیا کا کیا میں نے آپ کو بتایا، پوری دنیا کا، شاید کوئی ملک بچا ہو آپ سے جہاں جاتے تبلیغ کا دعویٰ ہوتا. میں نے آپ کو بتایا تھا انگلینڈ جب آپ جا رہے تھے روسی فلیٹ میں شاہ رخ خان بیٹھا تھا. یہ بچے ذہن میں رکھیں آپ. شاہ رخ خان نے حضور تاج الشریعہ کے چہرے کو دیکھا، ہائے ہائے بولو نہ سبحان اللہ، چہرے کو دیکھا کہ چہرہ ایسا سارا بگلور اس وقت گواہ ہے. یہ اسٹیج پر بیان چل رہا ہے، لائٹ اچانک چلے گئی اور اسٹیج پہ سب کے چہرے بڑے بڑے علماء بیٹھے ہوئے، لیکن ایک چہرہ چاند کی طرح چمک رہا تھا تاج الشریعہ کا. یہ گواہ تو پورا بگلور ہے، تو چہرہ ایسا نورانی متقی پرہیزگار. اور آپ شاہ رخ خان نے تاج الشریعہ کے چہرے کو دیکھ کر کہا تھا کہ میں ان سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں. لہذا مرید نے کہا میں حضور فلم اسٹار شاہ رخ خان کہتے ہیں آپ سے ملاقات کرنا، محبت بھی اللہ کے لیے، دشمنی بھی اللہ کے لیے. آپ نے جلال میں کہا اس کو کہو اگر سارے گناہوں سے توبہ کرتا، فلم اسٹری چھوڑتا، تب آ کے مجھ سے مل سکتا ہے. سبحان اللہ. یہ ہوا ہے، یہ تاریخ میں نے آپ کو سلسلہ جانے کے لیے بتا. یہ ایسا بس سمجھے کیا ہم ان کی وہاں وہی جا رہے ہیں، آپ بھائی مطلب ہم مجھے بہت زیادہ بول رہے ہیں، ایسا نہیں ہے بھائی. ہم ان کے بارے میں کیا بولے جن کی عزت کو اللہ نے بلند کر دیا. ہم اور آپ بول کر کیا ان کو یہ بول کر ہم کیا کر سکتے ہیں، لیکن جو بات حق ہے میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. لہٰذا 2008 میں تاج الشریعہ دمشق کے سفر کے لیے گئے. 4 دن کا اپنا سفر تھا. تو مفتی اخلاق رضوی جو پاکستان کے ہیں، لیکن وہ انہوں نے نکاح کیا دمشق میں، ٹھیک ہے. ان کی بیوی دمشق شام کی، ملک شام کی، تو وہ زیادہ تر دمشق میں رہتے ہیں اور وہاں پر علماء سے اچھی طرح واقف ہے. تو وہاں دمشق میں ملک شام کی جو سب سے بڑی یونیورسٹی ہے، پہلے تو تاج الشریعہ کو انہوں نے دعوت دی دمشق آنے کی. اور جب تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہا کہ ٹھیک ہے میں آ رہا ہوں، تو جب آ رہا ہوں تو مفتی اخلاق کہتے ہیں کہ میں پہلے کنفرم ہونے تک خاموش رہا. پھر آپ دیکھیں دعوت بھی اگر دی جائے کسی عام آدمی کو، ایک عالم کو، تو 4 دن پہلے دینا چاہیے نا. 1-2 دن پہلے گئے تو وہ کہے گے یار تم 1-2 دن پہلے آئے ہو، 4 دن پہلے کہنا تھا. مفتی اخلاق کہتے ہیں میں نے 1 دن پہلے دمشق کے تو تمام مفتیوں کو تو میں نے دعوت دی، لیکن مفتی اخلاق خود عالم ہے، زبردست، ابھی زندہ ہے، زبردست ماہر عربی زبان فارسی زبان میں، خود مفتی ہے. مفتی اخلاق کہتے ہیں لیکن اس علاقے کے جو دمشق کے سب سے بڑے یونیورسٹی ہے نا، اب اس یونیورسٹی کے سب سے بڑے عالم، یہ سمجھے مفتی اعظم دمشق، جہاں دیگر مفتیاں جن کو دیکھنے کے لیے ترستے تھے دمشق کے، محقق جس کو دیکھنے کے لیے ترستے تھے دمشق کے. کہتے ہیں میں نے ان کو مفتی عبدالوسیع صاحب کو، باسط صاحب کو فون کیا، کہا کہ تاج الشریعہ آ رہے ہیں. انہوں نے کہا میں آؤں گا، سبحان اللہ، میں آؤں گا ان سے ملاقات کے لیے. جبکہ وہ ان سے وہ بھائی عالم لوگ فضول باتوں میں رہتے کہاں، وہ فضول بات کرتے نہیں، کسی سے فضول لگاتے نہیں، لیکن ان سے بات کر لینا دمشق کے علماء اپنے لیے عید سمجھتے تھے. اس سارے علماء کو دعوت دے کر مفتی اخلاق کہتے ہیں کہ ہم پھر وہاں ہم کیونکہ وہاں برسوں سے وہاں ہے نا وہ لوگ، تو وہاں کی گورنمنٹ لوگوں سے کیا اثر سلوک اچھا ہے، ملاقات اچھی ہے. تو وہاں کے گورنمنٹ لوگوں سے انہوں نے ملاقات کر کر کہا کہ میرے پیر آ رہے ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ وہ VIP سیکشن سے لے کر آؤ، VIP سیکشن سے لے کر آؤ. تو وہاں کے لوگوں نے ان کو اجازت دے دی. لیکن مفتی اخلاق کہتے ہیں جب دمشق کے ایئرپورٹ میں ہم نے پہنچا، جمعہ کا دن تھا، تاج الشریعہ ہے، تو ہم نے دیکھا جو سیکشن ہمیں کہا کہ VIP سیکشن سے آپ اپنے پیر کو لا سکتے ہیں، لیکن اس سیکشن کو تو ہمیں نہیں دیا گیا، بلکہ جو سیکشن جس طریقے سے علاقے کا پریزیڈنٹ یعنی PM آتا ہے، وہ راستہ دے کر کہا کہ تمہارے پیر کو یہاں سے لایا جائے. جہاں سے پریزیڈنٹ آتا ہے وہ علاقہ دیا گیا کہ یہاں سے لاؤ، اور وہ ایئرپورٹ میں خاص جگہ بھی دے کے یہاں بٹھاؤ. مفتی اخلاق کہتے ہیں ہم خود حیران ہیں، واللہ وہ قسم کھا کے کہتے ہیں واللہ
हमने तो VIP सेक्शन मांगा था, लेकिन खुद बखुद वहां के लोगों ने ये दिया, वो सेक्शन दिया जहां प्रेसिडेंट आता है, भैया आता है, हम वहां से लाए। मुफ्ती अखलाक कहते हमारा एक साथी तो जिसको उसी दिन उनको श्रीलंका जाना था, लंका के थे, श्रीलंका के, लेकिन वो जिद करने लगे कि अखलाक साहब आपके असर यहाँ अच्छे पीर भी आए हुए हैं, मैं चाहता हूँ 4 दिन रुकूं, बस मेरा वीजा करा दे। वो कहते मैं 2 मरतबा गया, क्योंकि जुमा का दिन तक छुट्टी होती है, जुमा में अक्सर बड़े बड़े ऑफिसर वहां पर नहीं थे, अब मैं क्या करूं, लिहाजा उसको जाना ही पड़ेगा। लिहाजा उसने कहा नहीं भाई तुम्हें जाना पड़ेगा। कहा नहीं नहीं आप अपने पीर से तो कहे तो सही, कहे तो सही ना। मुफ्ती अखलाक कहते हैं मैं तो आपके साथ, या हुजूर ये बंदा श्रीलंका का है, वो चाहता है कि 4 दिन आपके साथ जा रहा है, आपके साथ जा रहा है, अब ये आप क्या करें, क्या करें। तो आपने कहा क्या इसका वीजा खत्म हो गया? कहा हुजूर ये खत्म हो गया, जाना है इसको। बोले जाओ अखलाक जाओ 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 जाकर देखो इसके काम हो जाएगा। मुफ्ती अखलाक कहता हम गए, बड़ा ऑफिसर जिसको अथॉरिटी होती है वो तो नहीं था एक भी, लेकिन तो कलक था, कलक वो बैठा था, हमने उसके साथ पासपोर्ट रखा, उसने वीजा लगा कर दे दिया, न पूछा न देखा। बोला सुभान अल्लाह। और जब मुफ्ती अखलाक कहते हैं मैंने वीजा लगने के बाद देखा तो उस वीजा पे 4 दिन लिखा हुआ था। बोला सुभान अल्लाह। फिर मुफ्ती अखलाक कहते हम वहां से हुजूर तारिक शरिया को बिल्कुल फार्म हाउस पे रखे थे, एयरपोर्ट के करीब फार्म हाउस पे रखे थे, जहां पर हमें बड़े बड़े उलमा को, क्योंकि दमिश्क की जो यूनिवर्सिटी है पूरी दुनिया से उलमा वहां पढ़ने जाते हैं, पूरी दुनिया से वहां की यूनिवर्सिटी है, पूरे उलमा वहां पर आए, तलबा आए, उलमा आए, मुलाकात का धंधा। बोलते इमाम अबू यूसुफ इराकी रहमतुल्लाह ताला अलैह, इराक में इमाम आजम के बहुत बड़े शागिर्द, कौन आ रहा बैठ रहा मत देखिए भाई, इधर देखो, इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह ताला अलैह जो इमाम आजम के खास शागिर्द है, इमाम अबू यूसुफ, वहां की दरगाह के जो खादिम थे तो मुफ्ती अखलाक के वो दोस्त थे। मुफ्ती अखलाक साहब ने सबको बुला के उनको दावत नहीं दी। बोले क्यों भाई, दमिश्क और इराक में थोड़ा सा मामला है, कहीं सरकारी मामला, गवर्नमेंट का मामला ना हो जाए, लोग बुला रहे। लेकिन हम जिस गेस्ट हाउस में खड़े थे ताज शरिया को लेकर, वो एयरपोर्ट के करीब था, रात का वक्त है, अचानक इमाम अबू यूसुफ के वही खादिम, जिनको ने बोला भी नहीं था, दावत भी नहीं दी थी, तो मामला ना हो जाए, खास दोस्त भी थे, लेकिन मुफ्ती अखलाक साहब कहते हैं कि रात का वक्त था, अचानक दरवाजा खटखटाया गया, वो फार्म हाउस का मैंने दरवाजा खोला, मुफ्ती अखलाक कहते वही खड़े थे, वही अबू यूसुफ के खादिम खड़े थे, और उन्होंने कहा यार अखलाक तूने अच्छा नहीं किया, पीर तेरा आया तूने मुलाकात के बुलाता नहीं। बोले भाई मैंने तो आपको बुला रहे, पता कैसे चल गया? बुलाया तो मैंने नहीं है, पता कैसे चल गया? कहा बस मैं तो आया था दमिश्क कुछ काम से, एयरपोर्ट जा रहा था, लेकिन एयरपोर्ट के करीब फार्म हाउस में नजर पड़ी, अरे भाई जंगल में ये फार्म हाउस चमक रहा है। बोले सुभान अल्लाह। वो जंगल में अंधेरा होता है ना, आस पास पर खेत, काले के ऊपर से ऐसी रोशनी इस फार्म हाउस पे आ रही थी, तो मेरे दिल ने ख्याल किया हो ना हो अल्लाह का वली यहाँ पर आया हुआ है। लिहाजा वहां आप मुलाकात हुई, ये शरिया। अब वहां जब मुलाकात में दमिश्क के जो मुफ्ती आजम मुफ्ती अब्दुल बासित पूरे उलमा आए बैठे हुए हैं, अब सवालात चल रहे थे शरिया से, और जिस लैंग्वेज में वो जवाब दे रहे, बोलेगा सुभान अल्लाह। आम आदमी उलमा की जमात है, दमिश्क में आप जाए, मैं आपको बता रहा हूँ, गलियों में, दमिश्क की गलियों में बड़े बड़े मुहद्दिस चलते हुए नजर आएंगे आप, जो खुद मुहद्दिस है, मुहक्किक है, मुफ्ती है, आलिम है, वो गलियों में नजर आएंगे। एक ऐसा इल्मी शहर हो, वो किसी आम आदमी से मुंह नहीं लगाने का मतलब क्या है, वो फजूल बातों में रहते नहीं है, लेकिन आज वो तारिक शरिया से मुलाकात के लिए उस फार्म हाउस में जमा है। लेकिन जब सबकी सांस उस वक्त रुक गई जब दमिश्क के मुफ्ती आजम अब्दुल बासित साहब उस फार्म हाउस में आए, पूरे के पूरा दमिश्क खड़ा हो गया, पूरे के पूरे उलमा खड़े हो गए। अरे भाई वहां के मुकामी उलमा जिसको देखने समझते कि हमारी ईद हो गई है, जिससे बात करने समझते कि आज हमारी ईद हो गई है, वो सब झुक झुक कर हाथ चुम रहे हैं, सब तो हाथ चुम रहे हैं। मुफ्ती अब्दुल बासित का चेहरा, उनकी निगाहें हुजूर तारिक शरिया के चेहरे पर जमी हुई है। मुफ्ती अब्दुल
बासित का चेहरा, नजर सीधा हुजूर ताज शरिया, इधर हम आपके मुखामी और मकबी हाथ चुम रहा है, कोई परेशान कोई भैया तो हमारी ईद हो गई है, तो अब्दुल बासित नजर आ गए, लेकिन आपका नजर सामने हुजूर ताज शरिया के है। आप कहते हैं हुजूर ताज शरिया के लिए कुर्सी पे बिठाया गया था, बस मुफ्ती अब्दुल बासित आए, बैठे कुर्सी पे नहीं, घुटनों के बल बैठे सामने, और हुजूर ताज शरिया का हाथ लेकर चुमा करते हैं। बोलना सुभान अल्लाह। अरे भाई ये है इल्म कदरदान। मैंने कहा यही तो आपको बता रहा हूँ, गटों को जाफरान की क्या कदर होती है। मैंने कहा तुम्हें क्या मालूम है आला हज़रत का घराना कैसा है। बोले ताजुश शरिया को ताजुश शरिया। मैंने कहा ताजुश शरिया को आपने नहीं, ये अरब के उलमा ने कहा है। अच्छा हमने नहीं, दमिश्क के उलमा ने कहा है कि हमारे सरों का ताज है। मुफ्ती अखलाक कहते हैं मोरक्को से, अफ्रीका का एक शहर मोरक्को, मैंने देखा है इंटरनेट में, मोरक्को, वहां तो एक बहुत बड़े आलिम ताजुश शरिया से इंग्लिश में सवालात कर रहे हैं, और ताजुश शरिया हो भाई हर एक की इंग्लिश मुख्तलिफ होती है, बोलो ना सुभान अल्लाह, मुख्तलिफ होती है इंग्लिश, लेकिन मोरक्को की इंग्लिश भी अजीब है, अफ्रीका का आखिरी कोना, लेकिन वो ताजुश शरिया जो है ना बिल्कुल उनको उसी लैंग्वेज में, और अल्फाज की नीचे ऊपर भी नहीं, हम थोड़ा रुक जाए, अटक जाए, यू बोलते हम रुक जाए, लेकिन अल्फाज नीचे ऊपर भी नहीं, और हूबहू जवाब दे रहे हैं हमारा कोई वही जुबान के लिए जुबान है जिस जुबान। मुफ्ती अखलाक के रसिया के कुछ तलबा जो दमिश्क पढ़ने थे रसिया के, वो खड़े हुए थे दूर से, उनका अकड़ा हुआ जिद था, हम क्यों मिले इनसे, लेकिन यकीन जाने फिर बाद में वो करीब आए, आकर कहा ये हजरत पीर साहब थोड़ा रूम में चले गए थे ताजुश शरिया। मुफ्ती अखलाक से कहा ये हमारा लड़का है, इसको बचपन से सर का दर्द दे गया, यानी जब से होश संभाला है, बड़े बड़ा इलाज करा, थोड़ा आपसे पीर से दम करा दे। कहा नहीं, अभी तो पीर साहब जब तक थे तो दूर से घूर लेते थे, अब अंदर चले गए तो हम आए तो। कहा नहीं, आप जाके पूछो तो सही कि अगर वो पढ़ते हो तो ठीक है, तो हम चले जाएंगे अंदर। जाकर क्या ताजुश शरिया का बुलाओ उस लड़के को, बुलाओ उस लड़के को। रसिया के उस लड़के को बुलाया, साथ साथी भी खड़े जो दूर से देख रहे ना, गोल गोल के साथ देख रहे थे, अभी हाथ सर पे रखा, ताजुश शरिया सर पे हाथ रखकर कुछ पढ़कर दम ही करा, तो वो लड़का कहता खुदा की कसम पढ़ने से पहले हाथ जैसा सर पे रखा, मेरा सर का दर्द हमेशा के लिए खत्म ही हो गया। बस हमारा सिलसिला कादरिया रज़विया, ये मेरे सरकार, यानी बस मैं कहता हूँ ये कैसे आखाओं का बंदा हूँ मैं, थोड़ा सा बोल वाले मेरे सरकारों के हैं। बस 7-6 ज़िलक़अदा को हुज़ूर ताजुश शरिया अल्लाहु अकबर के नारे लगाते हुए इस दुनिया से तशरीफ ले गए, जिनके जनाजे में 3 करोड़ आदमी थे। हदीस में आता है कि जहाँ 40 आदमी मुसलमान जमा हो जाए, जिस जनाजे में 40 मुसलमान जमा हो जाए, समझो उस जनाजे की अल्लाह मग़फ़िरत कर ही देता है। बोले क्यों? उस 40 में से एक वली होता है, उस 40 मुसलमानों में से एक वली होता है, इसलिए आम मैयतों में 40 मुसलमान जमा हो जाए तो उस मैयत की मग़फ़िरत हो जाए। और ये वो मैयत आम नहीं थी, ऐसी मैयत थी जिसमें शरीक होने वालों की अल्लाह ने इस मैयत की वजह, यानी इनकी वसीयत ताजुश शरिया की वजह से सबकी मग़फ़िरत फरमाई होगी। अल्लाह की बारगाह में दुआ है अल्लाह तमाम को बुजुर्गों से सच्ची मोहब्बत और अक़ीदत अता फरमाए, जितनी देर से बूढ़े बच्चे बैठे वाला के बैठने को कबूल फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।